جو آپ کا 0 to 7 years کی ایج ہے، اس میں جو آپ سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جس سے آپ گزرتے ہیں، واٹ یو ایکسپیرئنس بیکمز یور ریالٹی. کہ یہ جو نگیٹیوٹی اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس کا لائک اس کا بیسیکلی روٹ کاز کیا ہے اور اس کو کیسے نیویگیٹ کرنا چاہیے. جتنی بھی موٹیویشنل ٹاکس ہیں، جتنے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، دے آر ڈوئنگ نتھنگ ایکسیپٹ دے آر بیکمنگ رچ. اسٹریس کہاں سے آتا ہے اور اس کو ایک ٹین ایجر کیسے ہینڈل کر سکتا ہے. جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو یو بیکم سوشلی آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. اگر اسٹریس یا کرونک اسٹریس یا ٹراما ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو فکس کرنے کا، ٹو ٹاک ٹو این ایکسپرٹ. آپ کا ایڈمیشن جس دن لمز میں ہو جائے، باقی سارے فیل ہو جائیں، تو وہ آپ کے دوست نہیں رہتے. یا جس دن آپ کی جیب میں پیسہ نہ ہو. دا بار فار بینگ اے گڈ امپلائی از سو لو دیٹ یو ہیو ٹو ڈو ٹو تھنگس. تو دوستوں کی اور فیملی کی جو ایڈوائس ہے وہ اس لیے کارآمد نہیں ہوتی. ہمارے چینل کے سارے ویورز میں سے صرف 30% ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں. تو اگر آپ 70% لوگوں میں سے جن کو ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ نے، تو پلیز کنسیڈر کریں کہ آپ سبسکرائب کر لیں. اس سے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے کہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور ہمارے لیے بہتر اور اچھے گیسٹ کو لانا بہت ایزی ہو جاتا ہے. تھینک یو. السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا احمد زبیر شو. آج کی ایپیسوڈ میں ہم بالکل بھی بات نہیں کریں گے کہ سافٹ ویئر کیا ہوتی ہے، کوڈنگ کیا ہوتی ہے، کیسے بہتر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو کریئر میں. آج ہم بالکل اس کے برعکس ایک مینٹل اینگل سے چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اسپیسیفکلی ٹیلرڈ ٹورڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیشنلس. اور اس کے لیے ہمارے پاس بڑے زبردست مہمان ہیں جو خود ایک نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے ایکسپرٹ ہیں. وہ بزنس کوچ بھی ہیں، فاؤنڈرز، سی لیول ایگزیکٹیوز کو بھی کوچ کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو، ینگ پروفیشنلس کو بھی کوچ کرتے ہیں. آئی تھنک وی ہیو اے لاٹ ٹو لرن فرام ہم. تو ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ واٹ از آل دس اباؤٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. تھینک یو فار یور ٹائم سر. پلیزر. کافی زیادہ چیزیں آپ سے بات کرنے کے لیے. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ فرام کہ ہم پاکستان کے کانٹیکس میں ہی بات کریں گے. آل اراؤنڈ اس کافی چیلنجنگ ٹائم ہے. لائک مجھے 32 سال ہو گئے مجھے جیتے ہوئے، تو ان آل مائی لائف میں دیکھوں تو یہ شاید دیز 3 to 4 years ہیو بن دا ٹفسٹ آن آر کنٹری. تو آف کورس جو جتنے ینگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت، ٹین ایج میں ہیں یا ٹین ایج سے بالکل نکل رہے ہیں، اس وقت ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ چیلنجنگ ٹائم، بیکاز دے ہیونٹ سین بیٹر ٹائمس. تو اس سارے کے اندر اٹ از اونلی آرگینک یا نیچرل کہ ایوری بڈی گیٹ اسٹک ان دا اسپائرل آف کہ یار اب تو بس سب کچھ برباد ہو گیا ہے، اس سے برا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. اور نیگیٹیوٹی یا ڈس اپوائنٹمنٹ از ایٹ این آل ٹائم ہائی. ٹھیک ہے. تو آئی لائک ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ کہ یہ جو نیگیٹیوٹی اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہے اس کا لائک اس کا بیسیکلی روٹ کاز کیا ہے اور اس کو کیسے نیویگیٹ کرنا چاہیے آج کل کے لیٹ ٹین ایجرس کو اور ارلی 20s میں جو لوگ ہیں ان کو. آئی مسٹ سے اٹس اے بیوٹیفل کویسچن. پہلے میں آپ کے کامنٹ کی طرف آتا ہوں، پھر آئی ول کم ٹو یور کویسچن. جو ملک کے حالات ہیں یہ ہمیشہ سے مورلیس ایسے ہی رہتے. وہ جو کہتے ہیں نا ایک خطرناک موڑ سے موڑ رہا ہے ملک، وہ ہمیشہ سے میں تو ایسے ہی سنتا آیا ہوں. فرق یہ ہوا ہے ان دا لاسٹ 3-4 ایئرس کے لوگوں میں تھرو سوشل میڈیا اویئرنیس زیادہ آ گئی. پیپل آر مچ مور انفارمڈ اور مس انفارمڈ. دونوں اس کے سائڈز ہیں. ایک ہے اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر. اس میں آپ انفارمیشن کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں اینڈ یو اسپریڈ اٹ ایز یو وانٹ. اور یہ پاکستان میں نہیں، یہ یو کے میں بھی ہوا ڈیورنگ دیئر الیکشنز، اور یو ایس میں بھی بہت زیادہ رشین انفلوئنس پایا گیا، انٹرونشن ان دیئر الیکشن. اور اس میں انہوں نے مینپولیٹ کیا اس الیکشن کو، اور لوگوں کا جو جس کو کہتے ہیں کہ ایک مائنڈ جو ہے اس کو میکنگ تھنکنگ پروسیس کو افیکٹ کیا، برین واش جس کو لوگ کہتے ہیں عام طور پہ. وہ جو اسپیکٹ ہے وہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کی ریزن ہے کہ ہمارے پاس جو نیبرز ہیں ہمارے سائڈز پہ، وہ ہمارے کوئی اتنے اچھے ویل وشرز نہیں ہیں. ان میں سے
تو وہ انفلٹریشن آج کل کے دور میں فزیکل باؤنڈریز سے کم ہوتی ہیں، فٹ سولجرز لوگ کم بھیجتے ہیں، اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے سوشل میڈیا کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو، اور آل دیز پلیٹ فارمز وچ آر اویلیبل ٹو پوسٹ اینی تھنگ وداؤٹ ریئلی ٹیکنگ رسپانسبلٹی آف اٹ، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بعد میں آپ ڈیلیٹ کر دیں گے، بٹ دا ڈیمیج ہیز آلریڈی بین ڈن. اچھا، آپ لائک آئی فیل لائک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از لارجلی اے فنکشن آف انفارمیشن بینگ سو ریڈیلی اویلیبل، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہارڈ فیکٹس بھی تو ہیں، رائٹ؟ سو دا روپی لاس اٹس ویلیو بائی 100% ان دا لاسٹ 3 years، ٹھیک ہے. اب یہ تو سوشل میڈیا ہوتا یا نہ ہوتا، اس کا برنٹ تو سب کو ملنا تھا. Unemployment has been crazy, food insecurity has been crazy. Like I literally see people جو پہلے 2 بچوں کو پڑھاتے تھے وہ 1 بچے کو پڑھا سکتے ہیں. لائک وہ چیزیں تو ود اور وداؤٹ سوشل میڈیا ہی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، رائٹ؟ سو میرے پاس جو اینیکڈوٹل ڈیٹا ہے جو میرے ارد گرد کے لوگوں کا ہے وہ تو بہت اسکیری ہے. تو وہ میرا آف کورس آپ سے بہت کم ایکسپیرینس ہے، لیکن دیکھیں یہ گلوبلی اس وقت ایک جو ہے انسرٹینٹی ہے. اگر آپ کینیڈا دیکھ لیں تو آئی لیوڈ دیئر فار سم ٹائمز. آئی ہیو بین گوئنگ ٹو کینیڈا ریگولرلی فار دا لاسٹ 10 years اور سو. اینڈ جو یو کے میں، کینیڈا میں جو اس وقت کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بہت ہائی ہو گئی ہے. جو انرجی کے بلز ہیں، یوٹیلیٹی کے بلز ہیں، بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جو لوگ اس وقت وہاں پہ پہلے $1,500 کماتے تھے یا $2,000 کماتے تھے اینڈ دے کوڈ سروائیو، اب دے کین بیئرلی سروائیو، کیونکہ اپارٹمنٹ کا رینٹ ہی اس وقت $1,800 ہے، اور جب آپ لینے کے لیے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے وہ $2,000 پہ چڑھ گیا ہے وہ آلریڈی. تو گلوبلی اس وقت جو ہے نا، اور جب سے یوکرین کی وار ہوئی ہے، جو فوڈ باسکٹ ہے پوری دنیا کا جس کو کہا جاتا ہے یوکرین، اس کی وجہ سے فوڈ کی اسکیرسٹی اور اس کی پرائسز بہت ہائی ہو گئی ہیں. اور جو ویٹ ہے خاص طور پہ، وہ گرینز وہاں سے آتے تھے یورپ میں، یا گیس کی سپلائی آتی تھی، اس سے گلوبلی اوور آل ایک امپیکٹ آیا ہے. اور اس کی ڈاؤن سائڈ میں پھر چونکہ ساری یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں آتی ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد انڈر ڈیولپڈ کنٹریز آتی ہیں، تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. پاکستان میں اس لیے ہم زیادہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ ہماری کوئی کنسسٹنٹ پالیسیز نہیں رہی ہیں. ہمارے پچھلے 10 سال کے اندر کوئی ہم نے نیا پاور پلانٹ نہیں لگایا، اور جو پاور پلانٹس ہیں انہوں نے اپنے پاور پلانٹس کی ریپیئر مینٹیننس نہیں کی. تو یہ جو ہے انرجی کرائسس آنا ہی تھا. جو ہمارے اس وقت الیکٹرسٹی پروڈیوسنگ کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے نیٹ ورک کو اپ گریڈ نہیں کیا، تو ٹرانسمیشن لاسز بہت ہیں. اگر صرف وہ اپنے ٹرانسمیشن لاسز کوئی کور کر لیں تو یوٹیلیٹی بلز آپ یقین کریں آدھے ہو جائیں گے. تو سر اس سارے میں ایک ایوریج 20 year old یا 18 year old کی کیا غلطی ہے، اور اس کو وہ کیسے ہینڈل کرے؟ دیکھیں جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں کسی چیز میں، وہ مینٹلی ٹف ہوتے ہیں، وہ اسٹریس ریزیلینٹ ہوتے ہیں. اینڈ دیٹس واٹ آئی ڈو. آئی کوچ پیپل ٹو بیکم اسٹریس ریزیلینٹ اینڈ مینٹلی ٹف. حالات جیسے مرضی ہوں، آپ کو اپنے اندر اتنی کانفیڈنس ہونا چاہیے، اتنا اپنے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ نو میٹر واٹ آئی ول سیل تھرو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نیگیٹو بلیفس نہیں ہونے چاہیے، نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ کی پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے. جب یہ چیزیں نہیں ہوتیں تو جو انسرٹنٹی ہے سائڈ پہ انوائرمنٹ کی، وہ افیکٹ کرتی ہے. اس میں ایک بہت خوبصورت بک ہے، آپ کو اگر بکس پڑھنے کا شوق ہے، اے مینز سرچ فار میننگ، وکٹر فرینکل کی بک ہے. ہی واز اے پرزنر آف وار. ایشورٹس کیمپ میں جیوز کے جو ہے وہاں پہ ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں جو ہے وہ جرمنز جو ہے ایگزیکیوٹ کر دیتے تھے. تو وہ اس انوائرمنٹ میں اس نے بک لکھی ہے ٹو ہاؤ ٹو سروائیو. تو اس کا کہنا ہے کہ آپ اپنی انوائرمنٹ نہیں چینج کر سکتے، بٹ یو کین لرن ہاؤ ٹو لیو ود اٹ اینڈ ہاؤ ٹو پروگریس ان دیٹ. یو بیکم اسٹریس ریزیلینٹ.
سو بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ جب بھی حالات خراب ہوں، انوائرمنٹ خراب ہوں، کیونکہ یو کین ناٹ چینج یور نیبر، یو کین ناٹ چینج یور فیملی، ٹھیک ہے، آپ کو انہی میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے. یو ہیو ٹو گروم یور سیلف، شائن آؤٹ اینڈ موو آن. آپ اگر اپنی فیملی میں دیکھیں یا کسی بھی فیملی میں دیکھیں تو 2 بھائیوں میں بھی بڑا ڈفرینس ہوگا. ایک کو فرق ہی نہیں پڑتا ہوگا وین وی ور گروئنگ اپ، وین وی ور ینگ. تو ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی تھی اور وہ رو رہا ہوتا تھا، اور ایک اسی کی ایج گروپ کا بچہ ساتھ کھڑا ہنس رہا ہوتا تھا، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی تھی، اس کی وجہ سے پھر اور ڈانٹ پڑتی تھی. ٹھیک ہے نا. اٹس ہاؤ یو مینٹلی ٹیک تھنگس. رائٹ. سو نیگیٹو بلیفس کی آپ نے بات کی ہے، تو ڈیفائن کریں گے نیگیٹو بلیفس کو. ہائپوتھیٹیکلی جیسے آپ نے مین سرچ فار میننگ کی بات کی ہے، وہ تو آئی تھنک نیگیٹیوٹی آن اسٹیرائڈس تھی، رائٹ. سو وہاں پہ تو میں پہلے بھی کافی دفعہ بات ہوئی ہے کتاب کی، اس میں تو جو اس نے منظر کشی کی ہے اس کی کہ تھائز میں اتنے مسلز نہیں تھے کہ سیڑھیاں بھی چڑھ سکتے، رائٹ. وہاں تک بات پہنچ گئی. یا سو یہ ہے، یا پھر اس طرح ہوتا تھا کہ اگر بیڈ سے اٹھنے تک کی مسکولر ایبلٹی نہیں ہوتی تھی اینڈ ایوری تھنگ، رائٹ. سو وہ تو ایک بہت ایکسٹریم سینیریو ہے. تو جب ارد گرد نیگیٹیوٹی ہی ٹروتھ ہے، ٹھیک ہے، ٹروتھ ہی ہے کہ یار فوڈ انسیکیورٹی ہے، یہ وہ مسئلے ہیں، تو پھر بھی انسان کو نیگیٹو بلیفس شن کرنے چاہیے. دیکھیں جو ریالٹی ہے نا، یہ ہماری پرسیوڈ ریالٹی ہے، اور میری ریالٹی میں اور آپ کی ریالٹی میں فرق ہے. اور اس دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں اور ہر ایک کی ریالٹی ڈفرینٹ ہے. جو مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جو اس کو بم مار کے اڑاتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کس کی ریالٹی ٹھیک ہے؟ وہ بھی اللہ کے نام پہ کر رہا ہے اور دین کی خاطر کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ بھی اللہ کی خاطر، دین کی خاطر کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اٹس ہاؤ یو پرسیو تھنگز، ہاؤ یو آر گرومڈ، ہاؤ یو آر برین واشڈ. جو آپ کا 0 to 7 ایئرس کی ایج ہے، اس میں جو آپ سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جس سے آپ گزرتے ہیں، واٹ یو ایکسپیرئنس بیکمز یور ریالٹی. ٹھیک ہے. ہمارے دماغ کے جو پروسیسنگ ہے وہ 3 فلٹر سے انفارمیشن گزرتی ہے. پہلی انفارمیشن گزرتی ہے وین وی لسن اور وی ہیئر. ٹھیک ہے. دونوں میں ڈفرینس ہے. وی ہیئر تھنگس، وی لسن ود انٹینشن. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز جو ہمارے اس فلٹر سے گزرتی ہے وہ ہے جس کو ہم ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل، اب میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، وی آر ہیونگ اے کانورسیشن. اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ اسٹاپ بیٹنگ مائی وائف. اچھا، اب میری آپ کی بات ہو رہی ہے، دیر از اے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار ہمارے گھر کے گیریج میں ایک ٹیبل ٹینس کی ٹیبل ہے. روز رات کو کھانے کے بعد وی پلے ٹیبل ٹینس، اینڈ ایوری ٹائم شی لوزز شی از ان اے بیڈ موڈ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آئی ایم تھنکنگ آئی شوڈ اسٹاپ بیٹنگ مائی وائف. لیکن ایک آدمی باہر سے گزرتا ہے یا اسی وقت آتا ہے اینڈ ہی ہیئرز اونلی ون سینٹینس اینڈ ہی فارمز این اوپینین اباؤٹ می کہ آئی ڈو ڈومیسٹک وائلنس اینڈ آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن. اسی طرح سے یہ کانورسیشن میں ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ بزنس میٹنگز میں ہوتا ہے، اسی طرح سے ہماری لائف میں ہوتا ہے. اور 0 to 7 کی ایج میں بھی آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھی ہم پرسیو کرتے ہیں، بیکاز وی ڈونٹ نو دا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ اس لیے اتنے وہ ایٹ ٹائمز جٹری ہوتے ہیں، اریٹیبل ہوتے ہیں کہ یار بتایا تو ہے. آپ نے اس بچے کو اس لیول پہ جا کے بتانا ہے جہاں پہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اس کو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ. ہم یہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگاؤ. ٹھیک ہے نا. ہیومن مائنڈ پہلے پکچر بناتا ہے. آپ جس بچے کو کہیں گے باہر نہیں جانا، وہ ایک دفعہ باہر ضرور جائے گا. ٹھیک ہے. جس بچے کو کہیں گے ہیٹر کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ ایک دفعہ ضرور لگائے گا. دوسری دفعہ وہ اس لیے ہاتھ لگائے گا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنا گرم ہے یہ ہیٹر، میرا ہاتھ کیوں جلا. رو رہا ہوگا، پھر تھوڑی دیر کے بعد جا کے پھر دوبارہ ہاتھ لگا دے گا. یہ آپ نے دیکھا کبھی اس طرح سے؟ کبھی کوئی تیسری دفعہ وہ نہیں ہاتھ لگائے گا. اپنے کزن کو کہے گا اس کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ.
اس کو وہ ڈیئر دے گا کہ اس کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ. ناؤ ہی نوز. تو یہ لرننگ کے جو پروسیس ہے نا یہ 4 کوادرنٹس میں آتے ہیں. وی کانٹ گو ان ٹو ڈیٹیل بیکاز دس ول گو تھرو. آئی ڈونٹ نو واٹ آئی ڈونٹ نو. I don't know what I don't know is the first quadrant of learning. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جب ہم نیگیٹو بلیفس کی بات کرتے ہیں تو دوسرا جو ہے وہ ہے ڈیلیشن کا. جو انفارمیشن مجھے نہیں پسند, جس ٹاپک پہ میں نے نہیں بات کرنی, میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تو میں ڈیلیٹ کر دوں گا. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ریالٹی نہیں ہے. فار ایگزامپل کسی کو کرکٹ نہیں پسند, وہ کہتا ہے یار مجھے نہ بتاؤ کیا اسکور ہے, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ وٹ ایور دا ریزن. ٹیم اچھی ہے, ٹیم بری ہے, ہی از ناٹ انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے. اب وہ اس کا جو ریزیڈول میموری کے اندر تھوڑا بہت تو انفارمیشن چلی جائے گی کہ احمد زبیر کو کون سا پلیئر پسند ہے, لیکن اس کے سٹیٹس کیا ہیں, اس کے سکورز کیا ہیں, وہ ڈیٹیلز میں چونکہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تو میری وہ انفارمیشن میں نہیں ہوگا. جب میری انفارمیشن میں نہیں ہوگا, میرے سب کانشیس میں وہ انفارمیشن نہیں ہوگی تو ریٹریول سسٹم میں بھی نہیں آئے گی. تو when my reality will be formed about something, it will be missing that particular part. Sure. ٹھیک ہو گیا جی. تیسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں جنرلائزیشن, کہ یار سارے لوگ جو ہے نا وہ جو سڑکوں پہ پھرتے ہیں 11 بجے کے بعد وہ آوارہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل when we were growing up we had that concept. لیکن اب یہ پتہ چلا کہ یار 11 بجے کے بعد جو سڑکوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ پھر نہیں رہے ہوتے, they are going for work. وہ اس کال سینٹر میں کام کرتے ہیں جس میں ٹائمنگز ہی رات 12 سے صبح 12 تک ہے. یا وہ ہیں جو ڈاکٹرز اپنے جاب پہ جا رہے ہیں, یا وہ جو ایئر لائن کے ہیں سٹاف وہ اس وقت ایئرپورٹس پہ جا رہے ہیں. بٹ دس از ہاؤ وی جنرلائز تھنگس. ٹھیک ہے. I'll come back to the 0 to 7 thing. تو more or less 0 to 7 والی ایج میں تو جو بھی ہے وہ تو آؤٹ سائڈ آف مائی کنٹرول ہے, رائٹ. وٹ ایور ہیپن ٹو می وین آئی واز لیس دین 7 year old وہ میرے اپنے کنٹرول میں تو ہے نہیں. تو 7 years کے بعد بھی کچھ ہو سکتا ہے یا جو ڈیمیج ہو گیا وہ ہو گیا 7 years تک؟ 7 to 14 years جو ہے دیٹ از کالڈ دا ماڈلنگ ایج. اس میں ہم کسی کو ایک رول ماڈل کا انتخاب کر لیتے ہیں. لڑکے عام طور پہ کسی کرکٹر کو یا کسی ایکٹر کو یا سنگر کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں, اس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں, اب بڑے بڑے پوسٹرز ان کے اپنے رومز میں لگاتے ہیں. سو یہ وہ چیز ہے جو 7 to 14 years میں بڑی ہے, ہمیں وہ اپیل کرتی ہے, فین فالوئنگ یا ٹھیک. پھر 14 to 21 ہے جس کو ہم وہ ایج کہتے ہیں وچ از کالڈ دا سوشلائزنگ ایج. اب جو ہمارا پرسیپشن بن گیا, جو ہماری ریالٹی بن گئی, پرسیوڈ ریالٹی بن گئی, ہم سوشلائزنگ ایج میں جو ہمارا کالج اور یونیورسٹی کا ٹائم ہے 14 to 21 اس میں ہم اس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں. اگر ہمارے گھر کے ماحول میں لڑکیوں کو عزت دی جاتی ہے, اہمیت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, عزت اور اہمیت میں فرق ہے. عزت یہ کہ یار بیٹے یہ لے لو, کار کی چابی لے لو, ڈرائیور ہے, پیسے ہیں, آپ جاؤ جا کے شاپنگ کر لو. اب جو لڑکی ہے اس کی ایج ہے 18 years, اس سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا. بیٹا جو ہے وہ 10 سال کا, وہ کہتا ہے کہ ہم نے فیز 6 میں گھر بنانا ہے. کیوں بنانا ہے؟ کہ عبداللہ کا گھر ادھر ہے, ماڈلنگ ایج میں. ہاں, ماڈلنگ میں. ٹھیک ہے نا. اب وہ بچہ جو ہے وہ اوور کانفیڈنٹ بنتا جائے گا ایوری ٹائم. ہم نے کار لینی کون سی؟ ہونڈا. کیوں؟ عبداللہ کی کار بھی ہونڈا ہے. اور وہ بیٹی جو 18 سال کی, شی ول بیکم انڈر کانفیڈنٹ. اب دو بچے ایک ہی گھر کے اندر پیدا ہوئے, ایک ہی گھر میں, ایک قسم کی پیرنٹنگ ہے, بٹ ہاؤ مچ اٹینشن یو گیو ڈیورنگ دا پیرنٹنگ ایج, دیٹ فارمز دیئر ریالٹی. ٹھیک ہے. وہ بچہ بڑا ہو کے ہر فیلڈ میں جب بھی جائے گا, پہلے وہ کالج میں, پھر یونیورسٹی میں, کو ایجوکیشن میں, اس کے ذہن میں ایک چیز بیٹھی رہے گی کہ لڑکیاں جو ہیں وہ دے آر ناٹ کیپیبل ٹو ٹیک بگ ڈیسیجنس, کیونکہ اس کے گھر میں نہیں تھا. اینڈ ہی ول ہیو اے ہارڈ ٹائم وین ہی ول ہیو اے باس ہو از اے فیمیل. تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے فیملی میں, اس کی پیرنٹنگ میں, اس کے وہ ویلیو سسٹم میں وہ چیز نہیں ہے. تو وی ہیو اے سیریس ایشو ود پیرنٹنگ ان آر سوسائٹی.
اینڈ دس از جسٹ ون ایگزامپل رائٹ, اور بھی Yes, بلیفس اس of طرح کے course, کافی of زیادہ. course, of course. بالکل بہت ٹھیک ہے. سارے ریلیجس بلیفس بھی جن کا اسلام سے تعلق نہیں ایتھیکل بلیفس بھی ہے. ایسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. رائٹ. سو ہاں, تو آئی تھنک کہ پاکستان کے کانٹیکس میں تو آئی تھنک کہ اپ انٹل ایون 14, آئی تھنک اپ انٹل 10-11 ایئرز اولڈ ایجنسی تو بچوں میں ہوتی ہی نہیں ہے, رائٹ, کہ مطلب سیلف اویئرنیس تو بات کی بات ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہیونگ دا ایبلٹی ٹو ٹیک دیئر اون ڈیسیجنس بھی آئی تھنک اپ انٹل 12-13 نہیں ہوتی. تو آئی وڈ ازوم کہ وٹ ایور یو آر اپ انٹل دا ایج آف 13-14 you are basically a product of the environment and your parents and everything, right? یس لائک اس طرح سے ایگزامپل لے لیں. یو کم ان ٹو دس ورلڈ ود اے ہارڈ ویئر ٹھیک ہے. اینڈ این آپریٹنگ سسٹم. رائٹ. ٹھیک ہے, لیکن دیٹ سافٹ ویئر ہیز ٹو بی اپڈیٹڈ, اپ گریڈڈ. جیسے آپ کو آئی فون پہ آتا ہے کہ جی 13.0 آج رات کو ڈاؤن لوڈ کریں گے یا لیٹر. اسی طرح سے ہمیں لوگوں کو یہ کرنے کی ضرورت ہے ٹو ایلیمنیٹ دا نیگیٹو بلیفس اینڈ ٹو امپاور دیم اینڈ ٹو ٹیک دیم تھرو دا پروسیس جہاں پہ ان کو پروکراسٹینیشن نہ ہو, لیک آف موٹیویشن نہ ہو. اینڈ دس از ویئر NLP کمز ان. ٹھیک اور ہے. NLP کا بہت دریغ استعمال ہوا ان 70s, لیٹ 70s اینڈ 80s, جب یہ ڈسکور ہوئی ایز اے وے آف ڈوئنگ تھنگس. اور پھر بعد میں اس کو بینکس نے اور بروکرز نے بہت یوز کیا, ہاؤ ٹو مینیپولیٹ مائنڈس. ہر چیز کی دو سائڈز ہوتی ہیں. سارڈ از اے ویپن, سیلف ڈیفینس کے لیے بھی اینڈ ٹو کل پیپل. یا تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. وی ہیلپ پیپل ود دیٹ. ٹھیک ہے, صحیح ہے. سو اوکے, ہم آئی تھنک آئی گیٹ دس 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21. اب آگے 20-21 سال کی ایج ہو گئی ہے میری. اس سے پہلے سارا کچھ جو تھا مجھے نہیں پتا تھا آج سے پہلے کہ میں ان وجوہات کی وجہ سے ایسا ہوں, یا میں اپنے ابھی اب آپ نے بتایا مجھے سمجھ آ گئی کہ یار یہ مے بی یہ اس وجہ سے میرا یہ بلیف ہے. تو اب 20-21 سال کی ایج میں نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, اب تو ہو گیا جو ہونا تھا. نہیں, اس میں آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ ساری چیز, ہر چیز کا جو الزام ہے, مورد الزام اپنے پیرنٹس پہ ڈال دیں یا اپنی کمیونٹی پہ ڈال دیں. وین یو ور لائک 12 or 14 years old, you had access to books, right? And you had access to smartphones. اس زمانے میں چلو کم تھے لیکن تھے. اگر ہمارے لوگ they spend 9 hours at an average on smartphone, تو مجھے کسی بھی اس وقت یوتھ کا یا ایڈلٹ کا دکھا دیں ان 9 hours میں سے 8 hours جو ہیں وہ irrelevant ہوں گے. either surfing اور ویڈیو گیمز اور موویز. ٹھیک ہے نا. تو وی ہیو اے چوائس, وی آلویز ہیو اے چوائس. آج لوگ بیٹھ کے جو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار اپرچونٹیز نہیں ہیں. اپرچونٹیز تھیں, آپ نے یو مس دا بس. 14 ایئر سے لے کے 21 ایئرس 7 سال آپ نے اگر اس موبائل فون کو یا ٹیبلٹ کو یوز کیا ہوتا, کورا کو یوز کیا ہوتا, آپ نے ویکیپیڈیا کو یوز کیا ہوتا, کتنی بکس آپ پڑھ سکتے تھے, کتنی انفارمیشن آپ حاصل کر سکتے تھے, اینڈ یو کوڈ ہیو ٹرانسفارمڈ یور لائف. ٹھیک ہے نا. اپرچونیٹیز ہمیشہ ہوتی ہیں ہمارے پاس. ہمارے ہی میں سے وہ لڑکے لڑکیاں نکلتے ہیں جو نامساعد حالات کے باوجود, کوئی تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہے, کوئی جھگی میں رہ رہی ہے لڑکی, کوئی کہاں پہ کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے اور وہ CSS میں ٹاپ کر رہے ہیں. ہم سٹوریز سنتے ہیں, انسپریشنل سٹوریز سنتے ہیں. وہ لوگ جن کے پاس نہ لیپ ٹاپ تھا, نہ ان کے گھر میں بجلی تھی. اب لوگ بہت رو رہے ہیں کہ جی انٹرنیٹ بہت سلو ہے. انٹرنیٹ نہیں سلو, لوگ سلو ہیں. If you stop watching porns, which is the biggest problem in Pakistani youth, if you cut down on it, you stop using the VPNs and you stop generating all the traffic to all those sites, you cut down and you focus on your work, کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں, اگر آپ کو مثال کے طور پہ when we were growing up and we had this internet, اس زمانے میں تو ایک لگژری ہوتی تھی. ہم تو بکس لینے جاتے تھے لائبریری سے, 2 بکس ملتی تھیں 14 days کے لیے, اور یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ لگژری تھا. تو وی یوز ٹو گیٹ اپ ان دا مارننگ لائک 4-5 AM, اور جتنے بھی اپنی ای میلز وغیرہ سارا کچھ اسی ٹائم پیریڈ میں کر لیتے تھے.
کہ یار اس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں گے, رش نہیں ہوگا, ٹریفک نہیں ہوگی, تو ہمیں انٹرنیٹ کا اچھا کنیکشن مل جائے گا. سو پیپل ہیو ٹو بی ریسورسفل رادر دین ہیونگ دا ریسورسز. لوگ کہتے ہیں میرا باپ جنرل نہیں تھا, میرا باپ جج نہیں تھا, میرا باپ یہ نہیں تھا. بھائی چھوڑ دو, موو آن. ہاں, مین سرچ فار میننگ پڑھیں گے اگر آپ تو بہت زیادہ کانٹیکسٹ جو مل جائے گا آپ لوگ کو. سڑک کے اوپر بیٹھ کے, اسٹریٹ لائٹ کے نیچے بیٹھ کے اپنے نوٹس بناتے ہیں, دے بیکم سکسیزفل. اور جو اس مائنڈ سیٹ میں رہتے ہیں ویئر دے لک فار ایکسکیوزز, دے فائنڈ 100 ایکسکیوزز. اب یہ مائنڈ شفٹ ہے کہ یو سی اٹ ایز اے وال اور یو سی اے ڈور ان دا وال, رائٹ. اور ہاؤ ٹو گو اراؤنڈ دیٹ وال. ایک چیز جو میں نارملی لاٹ آف اسٹوڈنٹس کم ٹو می فار ایڈوائس, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے جتنا یا 15 سال پہلے جتنا کمپٹیشن تھا نا, اب اس سے بہت کم کمپٹیشن ہے. کیونکہ آج سے 15 سال پہلے کسی کے پاس اسمارٹ فون نہیں تھے, انہوں نے دن میں 4 گھنٹے 5 گھنٹے پب جی تو کھیلنی نہیں تھی, تو وہ شاید بور ہو رہے ہوں, بور ہونے میں کوئی ایسی کتاب پکڑ لی, کوئی کچھ چیز دیکھ لی, کوئی کسی سے پتے کی بات کر لی. رائٹ ناؤ یو ان یور سائلو. اور جو لیٹ سے اگر 100 بچوں میں سے 70-75 بچے پب جی کھیل رہے ہیں, وہ جو 5 گھنٹے ادھر ضائع کر رہے ہیں, دیٹ از یو ہیونگ لیس کمپٹیشن. آپ اور کمپٹیشن کا باہر تو اور لو ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, رادر دین گیٹنگ ہائر. تو جب کمپٹیشن لو ہوگا, آف کورس اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی. اور آئی واز لسننگ ٹو دس انٹرویو دی ادر ڈے, پوڈ کاسٹ تھا ایک, کہتے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یار دا بار فار بینگ اے گڈ امپلائی از سو لو دیٹ یو ہیو ٹو ڈو 2 تھنگس. ایک, ڈو وٹ یو سے, ٹو آسک فار فیڈ بیک. لائک آج سے 20-30 سال پہلے دا بار فار بینگ اے گڈ امپلائی واز سو ہائی کہ جی آپ نے سب سے پہلے آنا ہے, پھر آپ نے سب سے اینڈ پہ جانا ہے, کام صحیح کرنا ہے, ایک بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے, کھانے کی بریک 20 منٹ کی ہونی چاہیے, سگریٹ بریک دن میں 1 ہوگی, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. آپ نے بڑا ایک ویلڈ کویسچن جو آج کل آئی ٹی انڈسٹری میں بہت زیادہ وہ بنا ہوا ہے پرابلم, امپلائی ریٹینشن. امپلائی ریٹینشن جو ہے بیسیکلی ہم تو شکر کرتے ہیں کوئی امپلائی آ کے ٹک جائے اور کوئی آ کے اپلائی کر دے. لوگ کہتے ہیں نا جو اپرچونیٹیز نہیں ہیں, لوگوں کے پاس کوئی اسکل سیٹ نہیں ہے. آپ کے پاس رائٹ اسکل سیٹ ہو, آپ کسی میچنگ سی وی کے ساتھ آپ جائیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی. اگریڈ. ہاں, ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی مجھے پہلے دن ہونڈا کار بھی مل جائے اور جو آئی فون ہے اس کا لیٹسٹ ماڈل بھی میرے پاس ہو, پھر میں جاب شروع کروں گا. ٹھیک ہے نا, وی شوڈ کم آؤٹ آف دیٹ مائنڈ سیٹ. یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں 18 سال کا لڑکا لڑکی ہو, وہ ماں باپ ان کو کہتے ہیں جاؤ جا کے اپنے لیے جاب ڈھونڈو, وہ خود ہی چلے جاتے ہیں. اور بچے اتنے وہاں پہ دے لک فارورڈ ٹو کہ ہم نے ہائی اسکول کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, انہوں نے پورا کیریئر پلان کیا ہوتا ہے. وہ کبھی نہیں سوچتے کہ مجھے جو ہے کیا کرنا پڑے گا, میں کون سی آڈ جاب کروں گا. میرا بیٹا یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے اس نے ماسٹرز کیا سائیکالوجی میں مینی ایئرز اگو. تو جب وہ ادھر میگل میں کام کر رہا تھا, یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, تو ہی یوز ٹو ورک ان اے ریسٹورینٹ. وہ گھر میں اپنے جب پاکستان میں تھا تو وہ اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتا تھا, اور سنڈے والے دن آلموسٹ میڈ 3 دفعہ کھانا بناتی تھی, بریک فاسٹ بناتی تھی, اور وہ کہتی تھی آؤ آ کے ناشتہ کر لو. سر آئی ووڈ آرگیو کہ اس میں وہی والی آپ کی بات ہے کہ 0 to 7, 7 to 14 کے اندر وی ور سولڈ دس اسٹوری یا ٹولڈ دس کہ یار ابھی تو آپ بچے ہیں, ابھی آپ کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, ابھی پیرنٹس ہیں نا پے کرنے والے, تو ٹھیک ہے. تو وہ آئی ایم ناٹ ان دا کیمپ آف کہ ون فائن ڈے آپ جب 18 یا 20 سال کے ہوئے ہیں تو ہم یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی ہم اپنے ینگر جنریشن پہ ایسا ڈال دیں. کیونکہ دا اسٹوری دیٹ دوز گائز ور ٹولڈ یو ایس یورپ میں, ان کو پہلے 5 سالوں میں ہی پتہ تھا کہ جب ہم نے 18 ہونا ہے تو ہم نے یا لائک ہمارے پیرنٹس رسپانسبل نہیں ہیں ہمارے لیے. تو وہ بھی آئی تھنک فرق ہے تھوڑا. لیکن یا یو ہیو اے پوائنٹ کہ اگر آپ 18 سال کے ہو گئے یا 16 سال کے بھی آئی ووڈ سے کہ اس کے بعد تو آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, رائٹ. ہمارے ویئر ایور یو گو. وہ لڑکیاں پرائڈ لیتی ہیں یہ کہنے میں کہ جی مجھے تو چائے بنانی بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا, یا لڑکا کہتا ہے جی میں تو اپنے کپڑے خود آئرن نہیں کر سکتا.
اب آپ جب کالج سے نکل کے یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اپنی ڈوم میں جاتے ہیں، پاکستان میں ہوں یا باہر ہوں، یہ سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. تو وائی ناٹ میک آر چلڈرن ایٹ دیٹ ایج، جو آپ کی 10-12 سال کی ایج ہے، اس میں ان کو آپ یہ ساری سوشل سکلز، لائف سکلز سکھائیں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ بہت ضروری ہے فار سروائیول، تاکہ ان کا مائنڈ سیٹ وین دے گو ان ٹو ریئل پریکٹیکل لائف تو ان کو پتہ ہو. ادروائز تو جو ان کے ایشوز ہیں وہ ارلی چائلڈہڈ سے چل رہے ہوں گے، وہی ری ویلیڈیٹ ہو رہے ہوں گے، اوپر سے کوئی 2-4 دوست مل جائیں گے، وہ کہیں گے یار میرے ساتھ بھی میرے بہت ساتھ بھی برا ایسے ہوا، ہی ہوتا ہے. ہاں میرے بھی ایسے ہی تھے پیرنٹس یار، وہ انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی. وہ کہے گا اچھا تمہارے ساتھ بھی ہوا، تو اٹ گیٹس ری رائٹ. ویلیڈیٹڈ. اور وہ جو جم رون کا کہنا ہے کہ یو بیکم واٹ یو ہینگ اراؤنڈ ود والی بات، یو آر دا ایوریج آف دا 5 people you hang out with. یو ہینگ اراؤنڈ ود، ٹھیک ہے نا. تو آپ اف یو ہینگ اراؤنڈ ود انٹیلیجنٹ پیپل، کانورسیشن ڈفرینٹ ہوگی. اف یو ہینگ اراؤنڈ ود 5 people who are into اسٹارٹ اپس، آپ کا بھی وہی ہوگا کہ یار فنڈنگ کہاں سے آئے گی، چیزیں کہاں سے آئیں گی، کرنا کیسے ہے. اف یو ہینگ اراؤنڈ ود 5 intellectuals، آپ کی وہ میننگ فل ڈسکشنز ہوں گی، فلاسفی کے اوپر ہوں گی، لائف پہ ہوں گی، ڈفرینٹ چیزوں پہ ہوں گی. بٹ اف یو ہینگ اراؤنڈ ود 5 people who are frustrated، یار بیڑا غرق ہو گیا، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، پولیٹیشنز نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، 5 مہینے 6 مہینے کے بعد یو ول بی ٹاکنگ دا سیم لینگویج. انٹرسٹنگلی وہی والی بات ہے، آج سے 20 سال پہلے وہ 5 لوگ آپ کے محلے میں یا آپ کے اسکول میں انہیں بہت ضروری ہوتے تھے، لیکن اب نہیں ہے ایسے. اب ہو سکتا ہے ان میں سے 2 آپ کے محلے میں ہو، ایک یوٹیوب پہ ہو، ایک ٹویٹر پہ ہو، اور ایک ریڈٹ پہ ہو جس کو آپ فالو کر رہے ہیں. سو اور ان کی بے تحاشا آورز اینڈ آورز آف پوڈ کاسٹ ہیں. مے بی یو کین جسٹ لسن ٹو دیم اور ان کو اپنا دوست بنا لیں اس طرح. لائک ہو سکتا ہے چاہے ون وے کمیونیکیشن ہے، تو آئی تھنک وہ بھی ہو سکتا ہے. آج کل جو ہمارے پاس اپرچونٹی ہے وہ یوٹیوب از اے بگ آئی وڈ سے سورس آف انفارمیشن. آپ اس کو اگر صرف اور صرف اگر ڈراماز دیکھنے کے لیے اور موویز دیکھنے کے لیے استعمال کریں تو وہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے. ادروائز یو کین لرن اباؤٹ اینی تھنگ. جو بھی آپ ایک چیز سوچ رہے ہیں وہ ٹائپ کریں وہاں پہ اور اس کی انفارمیشن آپ کو آ جائے گی. اس کے یوٹیوب کے ٹیوٹوریلز آ جائیں گے، موسٹلی فری چیزیں، اور ایسے انٹلیکچوئلز جن کو آپ، جارڈن پیٹرسن فار ایگزامپل ڈاکٹر ایمن، جس نے 250,000 برین اسکین کیے، اور ان برین اسکینس کے نتیجے میں وہ اس کی جو اسٹڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پیپل ہو آر ڈپریسڈ آل دا ٹائم، ان کا جو ہپو کیمپس ہے وہ شرنک کر جاتا ہے اور ان کی ابیلٹی ٹو اسٹور ایموشنز ریڈیوس ہو جاتی ہے، اینڈ دے بیکم ایموشنلی نمب. تو آپ کسی بھی ٹاپک پہ اگر سرچ کریں تو ود ان اسنیپ آف لسٹ آپ کو انفارمیشن مل جاتی. پھر چیٹ جی پی ٹی ہے، تو چیزیں تو بہت ہیں کرنے والی، اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اب ہم آئی ووڈ لائک ٹو سوئچ گیئرز ناؤ اے لٹل بٹ. ہم نیگیٹو بلیفس کے بارے میں بات کر رہے تھے. لائک جب میں ٹین ایج میں تھا، لیٹ ٹین ایجز میں تھا، تب مجھے تو میری تو ووکیبلری میں یہ الفاظ بھی نہیں تھے. اب آئی تھنک تھینک فلی کافی زیادہ لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، وہ اپنے ایموشنس کو لیبل کر سکتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یار یہ انزائٹی ہے، یہ اسٹریس ہے وغیرہ. سو آئی لائک ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ 5 to 6 ایموشنس اینڈ اف یو کین ہیلپ اس انڈرسٹینڈ کہ وہ ایموشن کہاں سے آتا ہے، اس کا کاز کیا ہوتا ہے، اور اس کو ہینڈل کیسے کر سکتے ہیں. اف یو کین ڈو دیٹ. آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ ود اسٹریس، کہ اسٹریس کہاں سے آتا ہے اور اس کو ایک ٹین ایجر کیسے ہینڈل کر سکتا ہے. دیکھیں اسٹریس جو ہے اس کے جو ڈیپ روٹیڈ ایشوز ہیں، جو اس کے پرسنالٹی میں، جو اس کے اپ برنگنگ میں، وہ ساری چیزیں ہیں. ایک اسٹریس وہ ہے جو کہ مومنٹیرلی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ٹریفک میں پھنس گئے، کسی ٹریفک سگنل پہ آپ رک گئے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سگنل کبھی کھلے گا ہی نہیں، although اٹس اونلی 90 seconds. 90 seconds کے لیے آپ کا سگنل ریڈ ہوا ہے اور اس کے بعد گرین ہو جانا ہے اس نے. بٹ پیپل آپ دیکھیں گے کہ وہ روڈ کے دونوں طرف سے، سائڈ روڈ سے بھی، فٹ پاتھ پہ سے بھی، جہاں جس کا دل کر رہا ہوتا ہے یا اس کو راستہ نظر آتا ہے اس کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اٹ کریٹس مور کیوس. جو چیزیں اسٹریس کی وجہ سے آپ کرتے ہیں اور تھنک تھرو پروسیس کی وجہ نہیں کرتے،
it creates more chaos and more stress. اچھا کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں اس کی؟ دیکھیں جب اب مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں یا ڈیپ بریدنگ کرنی چاہیے. نارمل جو سٹریس ہے، جو ڈے ٹو ڈے لائف میں سٹریس ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو چل پڑو، نہیں تو پانی کا گلاس پی لو، پانی. ٹھیک ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بریک کر دو وہ پیٹرن. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے آپ اروما تھراپی کرتے ہیں، یوگا کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، اس سے سٹریس کا سائیکل بریک ہو جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ کیور دا پرابلم، اٹ ڈزنٹ ایڈریس دا روٹ کاز. اگر وہ روٹ کاز ارلی چائلڈہڈ میموری سے ہے اور وہ 5 نیگیٹو بلیف سے ہے جس کا تعلق اینگر، سیڈنس، فیئر، ہرٹ اور گلٹ سے ہے، تو وہ اتنی جلدی نہیں جائے گا. اگر اس کا تعلق پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر سے ہے، مین میڈ ہو وہ انسیڈنٹ یا ایکٹ آف گاڈ ہو. ایکٹ آف گاڈ کیا ہے کہ سیلاب آیا، اس میں بھائی بہن میں سے کوئی ایک اس میں سیلاب میں بہہ گیا، یا گھر بہہ گیا، یا کسی کا نقصان ہو گیا ارتھ کوئک میں، جیسے ایبٹ آباد میں آج سے کچھ سال پہلے آیا تھا. پوری فیملیز بمانگ گھر کے وہ دے وینشڈ آلموسٹ، نتھنگ واز لیفٹ. ٹھیک ہے نا، تو یہ مین میڈ نہیں ہے، یہ ایکٹ آف گاڈ ہے، لیکن پیپل گو تھرو دیٹ ٹراما. دوسرا یہ ہے کہ جو ہم مین میڈ ہیں، کسی کو چیٹ کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، کسی کو مرڈر کرتے ہیں، کسی کو کچھ کرتے ہیں، دیز آر مین میڈ تھنگس، اور یہ افیکٹ کرتے ہیں انٹو کازنگ اے بگر پرابلم، بگر اسٹریس وچ از کالڈ دا ٹراما. اور ٹراما وہ نہیں ہے جو کوئی شخص کسی سائیکالوجسٹ کے سامنے بیٹھ کے بیان کرتا ہے. ٹراما وہ ہے جو وہ اپنے اندر رکھتا ہے، رائٹ، جو باہر نہیں آیا کبھی. جو باہر نہیں آیا. اینڈ اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم، اے لاٹ آف ریپو بلڈنگ ود دا سائیکالوجسٹ اور اے لائف کوچ، کہ وہ اس میں جا کے اس اسٹیٹ میں آئے، وہاں پہ ہی اور شی فیلز کمفرٹیبل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ٹو دا ادر پرسن. اگر اسٹریس یا کرونک اسٹریس یا ٹراما ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو فکس کرنے کا، ٹو ٹاک ٹو این ایکسپرٹ اینڈ سیک ایکسپرٹ ہیلپ. دیکھیں لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کے گھر والے بھی بات سننے والے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، میرے پاس بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ مجھے جب لگتا ہے کہ ہی اور شی از آن ورج آف کمٹنگ اے سوئسائڈ، آئی سٹ تھرو دا نائٹ. ساری رات میں فون پہ ان سے بات کرتا رہتا ہوں کہ یار یہ وہ سٹیپ نہ لے لیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے پسٹل خرید لیا ہے، اور میں اس کی پکچر بھی دیکھتا ہوں، اس کی ویڈیو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ایکچولی پسٹل اس کے ہاتھ میں ہے، تو میں یہ نہیں کہتا آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں میرے سیکریٹری سے اور نیکسٹ ٹیوزڈے کو آ جائیں. رائٹ، آئی سٹ تھرو دا نائٹ. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک موبائل فون کی بیٹری ختم ہو گئی تو میں کہتا ہوں آپ دوسرے نمبر پہ کال کر لیں. میں اس کو اس اسٹیٹ میں نہیں چھوڑتا، اس اسٹیٹ میں چھوڑتا ہوں جہاں پہ وہ کہتا ہے اچھا مجھے اب نیند آ رہی، میں سو جاؤں. میں کہتا ہوں یس پلیز، بٹ وین یو گیٹ اپ گیو می اے کال ٹمارو مارننگ اینڈ ویل گو فار کافی. ٹھیک ہے نا. آپ کسی کی زندگی میں اس قسم کا بدلاؤ لے کے آئیں، بہتری لے کے آئیں کہ پیپل اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یو، شیئرنگ تھنگس. جب وہ بانڈ ٹوٹ جاتا ہے ہمارے بچوں کا، ہمارے یوتھ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو پہلا ہوتا ہے، تو وہ بہت بڑا ایک ہارٹ بریک ہوتا ہے کہ یار ہماری باپ بات ہی نہیں سنتا، یا ہماری ماں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اب جتنی یہ سوشلائٹس ہیں، خواتین اور مرد، مجھے ان سے کوئی وہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ ہیو اینی اینیموسٹی، بٹ ان کے اپنے گھروں کے حالات برے ہوتے ہیں. سوشل ورکر ہیں، پریزیڈنٹ فلانی ایسوسی ایشن، بیٹی ان کی ڈرگز لے رہی ہے، بیٹا جو ہے وہ الکوہل پہ ہے. دے کم ٹو می، میں پوچھتا ہوں کہ جی بچے آر یور کڈس کلین؟ او یس. جب وہ بچہ سامنے بیٹھتا ہے ود ان ہاف این آور وہ بتاتا ہے کہ ہی از آن ڈرگس، اور کب سے. ٹھیک ہے نا. یہ ڈسکنیکٹ بٹوین دا پیرنٹس اور فیملیز جو ہے نا، اٹ از اے بگر اسٹریس رادر دین کہ اسائنمنٹ کا اسٹریس،
پریزنٹیشن کا اسٹریس یا کوئی اور، یہ اسٹریس جو ہیں یہ مومنٹریلی ہوتے ہیں اور ایٹ ٹائمز اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ پرووک کرتے ہیں، آپ کو اس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں ویئر یو پرفارم بیٹر. ہم نے پہلے بات کی ہے کہ آپ نے حالات جن کو آپ چینج نہیں کر سکتے، آپ نے ان کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، یو ہیو ٹو بیسیکلی تھنک اباؤٹ کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو اسی سچویشن میں اگر کسی کے پیرنٹس ہیں انہوں نے ابینڈن کر دیا یا بہت کم انٹریکشن ہے ان کا کسی سے، اور اس کی وجہ سے مجھے ٹراما یا اسٹریس ہو رہا ہے، تو اس کیس میں میرا کورس آف ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ پروفیشنل ہیلپ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں یوٹیوب پہ مل جائیں گی. ہاؤ ٹو مینیج اسٹریس، ہاؤ ٹو کوپ ود ٹاکسک انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، اچھا، آپ کو ان سے تسلی نہیں ہوتی، آپ کا ایشو ایڈریس نہیں ہوتا، یو شوڈ گو ٹو اے لائف کوچ اور اے سائیکالوجسٹ. سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں. ٹھیک ہے. دیر از اے ڈفرنس. سائیکالوجسٹ اور لائف کوچز وہ ہیں جو بیسیکلی آپ کو آپ کے لائف سٹائل کو، آپ کی لائف اسٹریٹجیز کو وہ ڈیفائن کریں گے، چینج کریں گے، اور پازیٹیو افرمیشنس کے تھرو اینڈ پازیٹیو فیڈ بیک کے تھرو دے ول میک یو بک اپ کہ یار زبردست کرو یار، آپ کیوں نہیں کرتے. دے ول سی دا گڈ پوائنٹس ان یو، اور اس کے اوپر آپ کو وہ کہیں گے یار یو کین اچیو اٹ. فرینڈس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے اس کیس میں. فرینڈز جو ہیں وہ دو قسم کے فرینڈز ہوتے ہیں. ایک وہ جو آپ کو دے لو یو الاٹ، دین دے اسپوائل یو الاٹ. وہ کہتے ہیں چھوڑ یار، کچھ نہیں یار، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو کہ دے آر جیلس اینڈ انویس آف یو. وہ اس وقت تک آپ کے دوست ہیں جب تک یو آر ناٹ آؤٹ شائننگ دیم. آپ کا ایڈمیشن جس دن لمز میں ہو جائے، باقی سارے فیل ہو جائیں، تو وہ آپ کے دوست نہیں رہتے. یا جس دن آپ کی جیب میں پیسہ نہ ہو اور ان کی جیب میں آپ سے زیادہ پیسہ ہو، تو دے چینج. یہ ایک عجیب سلسلہ ہے دنیا میں کہ ایز لانگ ایز یو آر انڈسپینسیبل، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. ادروائز پیپل ٹیک یو ایز اے ٹیشو پیپر، استعمال کیا اور پھینک دیا. دس از دا ہارڈ فیکٹ آف لائف. تو دوستوں کی اور فیملی کی جو ایڈوائس ہے وہ اس لیے کارآمد نہیں ہوتی کہ ایدر دے آر پارٹ آف دا پرابلم، رائٹ، اور دے آر اوور بائسڈ نہیں، اوور بائسڈ. اب ماں اپنے بیٹے کو ہمیشہ پروٹیکٹ کرے کہ تم صحیح فیل کر رہے ہو، ویلیڈیٹ کریں. نہیں، صحیح فیل کرنے کے علاوہ بھی ہے. جیسے پہلی دفعہ جب سگریٹ پی کے بیٹا گھر آتا ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے، اور باپ کہتا ہے یہ سگریٹ کی اسموک کہاں سے آ رہی ہے، یہ بو کہاں سے آ رہی ہے. ماں کہتی پتہ نہیں کوئی آیا تھا ہمارے گھر، مکینک آیا تھا کوئی. وہ فوراً اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. آل ان ویل انٹینشنڈ ہوتا ہے. ہاں، کہ بیٹا ہے، باپ سے ڈانٹ پڑے گی. اینڈ شی پروٹیکٹس تھرو کہ نہیں، لیٹ آتا ہے کیونکہ وہ کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے ہیں، فلانی چیز ہوتی ہے، نہیں وہ ایسے کر رہے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ یو ریوارڈ دیٹ ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ پیرنٹس جو ہیں ان کی آپس میں بھی ایک ڈسکنیکٹ جو ہے اس سے بچے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں ان دونوں کو ہی نہیں پتہ میں کیا کر رہا ہوں. رائٹ. تو یہ چیزیں جو ہیں اٹ افیکٹس دا گرومنگ اینڈ اے پرسنالٹی فارمیشن آف این انڈیویجول. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا اسٹریس. بہت پاپولر ایموشن سیڈلی نیکسٹ ہے ڈپریشن. ایک تو بتا دیں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے. لائک اس کو ہم مجھے خیال سے ہم ڈپریشن کو ایز این امبریلا ٹرم استعمال کر لیتے ہیں، جس میں لیتھارجی کو بھی ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں، پروکریسٹینیشن کو بھی ڈال دیتے ہیں، اور ان ایکشن کو بھی اس میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کیا ہے؟ بالکل صحیح آپ نے کہا. سیڈنس میں اور ڈپریشن میں فرق ہے، پروکریسٹینیشن میں اور ڈپریشن میں فرق ہے. لیتھارجی ڈیفینیٹلی ڈپریشن نہیں ہے. ڈپریشن وہ ہے جب کوئی آپ کو ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو ڈکلیئر کر دے کلینکل ڈپریشن ہے آپ کو. میں خود نہیں کر سکتا. نہیں، خود نہیں کر سکتے. بھئی آپ کو کس چیز کی ڈپریشن ہے؟ لوگ کہتے ہیں سو کے اٹھتے ہیں، 8 گھنٹے کی سلیپ ہے، گھر میں کار ہے، باہر بائک کھڑا ہے، کہتے ہیں مجھے بڑی ڈپریشن ہے. کس چیز کی ڈپریشن ہے؟ ڈپریشن تو اس کو جس کا 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں، جس کے پاس یوٹیلیٹی کے بلز دینے کے پیسے نہیں ہیں. اگین دیٹ از اے اسٹریس. ڈپریشن نہیں ہے. ڈپریشن از وین دا اسٹریس بیکمز کرونک، ایکسٹینڈیڈ پیریڈ کے لیے ہو اور وہ رہے، اس کی انٹینسٹی وہی رہے، دین اٹ لیڈس ٹو ڈپریشن. اچھا،
میں forgive my ignorance, لیکن مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اسٹریس از این ایموشن which kind of gets you out of bed, like it pushes you. Depression on the other hand بالکل الٹا ہے, like it keeps you in the bed. تو how are they related? جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو یو بیکم سوشلی آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کا دل نہیں کرتا کپڑے بھی چینج کرنے کا, باہر بھی نکلنے کا, اپنے روم سے باہر نکلنے کا. دیٹ از کالڈ دا سوشل آئسولیشن. آپ اپنے آپ کو کٹ آف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ وہ اسٹیج آتی ہے جب اسٹریس بہت عرصے سے پرولونگ کر رہا ہو, پرسسٹ کر رہا ہو, اٹ بیکمز کرونک. ٹھیک ہے. اور اس اسٹیج پہ جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ آؤ چلتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, ہی اور شی از ناٹ انٹرسٹڈ. آپ کہتے ہیں یار مووی دیکھ کے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا. لیکن جو ارلی سٹیجز ہیں اس کی جب آپ وہ دیکھ لیتے ہیں, یو ریئلائز دس پرسن از گوئنگ تھرو ٹف ٹائمس اور اس کی زندگی میں کوئی کچھ نہ کچھ چل رہا ہے, اس وقت یو کین ہیلپ اور مینیج یور فرینڈ, پرابلی ناٹ یور سیلف, بائی ریفرنگ ٹو اے لائف کوچ اور اے سائیکالوجسٹ, جو وہ دیکھ کے بتائے گا. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ایلیمنٹری ہیں, جو بیسک ہیں, دیکھتے ساتھ ہم لوگوں کو تو پتہ چل جاتا ہے, اور فیشل ایکسپریشن سے پتہ چل جاتا ہے, ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے. وی آر ٹرینڈ, فور ہیڈ پہ لائنس پڑ رہی ہیں, آئی بروز ٹوچ ہو رہی ہیں, آئی بال موومنٹ رائٹ پہ ہے کہ لیفٹ پہ ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہی از ریکلیکٹنگ اور ریکنسٹرکٹنگ. ریکلیکٹنگ ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ ہاں کہاں سے میں چلا تھا, کب آیا تھا, کتنے بجے پہنچا تھا. ریکنسٹرکشن ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, اب وہ فیبریکیٹ کر رہا ہے. یار راستے میں بینک ہی کوئی نہیں تھا, اس کو خیال ہی نہیں تھا کہ بینک میں رکنا ہے. پھر اس سے آپ دوسرا کویشچن کرتے ہیں, یار وہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا, پیٹرول پمپ پہ روک کے دیکھ لینا تھا, وہاں پہ سی ڈی ایم مشین لگی ہوگی, اس نے چیک ہی نہیں کیا. اب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں راستے میں تو پیٹرول پمپ ہی کوئی نہیں آتا. سو وین ہی اور شی از فیبریکیٹنگ سم تھنگ, تو وہ ریکلیکٹ نہیں کر رہا, ریکنسٹرکٹ کر رہا ہے, تو اس کی آئی بال موومنٹ ڈفرینٹ ہو جائے گی. اس کا جاز جو ہیں ٹینس ہونا, ٹائٹننگ آف دا جاز, فلشنگ آف دا ایئر لوبس, لوور لپس پہ لائن اپیئر کرنا, لوور لپ کا اسٹریٹ ہو جانا, بیک کا اسٹریٹ ہو جانا, شولڈرز کا سامنے ڈروپ کر جانا. سو مچ سو کہ جو آپ کے فیٹ ہیں ان کا پوائنٹ کرنا ٹورڈز دا پرسن اور ٹورڈز دا ڈور, یہ بھی بتاتا ہے کیو ہے, دیز آر آل باڈی لینگویج کیوز کہ یار ویئر از دا کانورسیشن گوئنگ. رائٹ. تو جب ہم کسی کو ہیلپ کرتے ہیں ان اوور کمنگ دیئر لائف چیلنجز, تو وہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کہاں سے وہ کانورسیشن انکنوینئنٹ ہو رہی ہے. رائٹ. ٹھیک ہے نا, کہاں سے اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا, کہاں سے وہ فیبریکیٹ کر رہا ہے. اب ہسبینڈ اور وائف آتے ہیں وہ کپل تھیراپی کے لیے, تو بہت ضروری ہوتا ہے یہ دیکھنا, یہ وربل کیوز, پھر اس کے بعد باڈی لینگویج, پھر کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ان میں سے جو عام طور پہ مرد حضرات کہتے ہیں میری بیوی پاگل ہے. بیوی نہیں پاگل ہوتی, اس کو پاگل کس نے کیا. ٹھیک ہے نا, جب وہ شادی ہو کے آئی تو وہ پاگل نہیں تھی, اس وقت تو آپ مرتے تھے اس پہ, اس کے بغیر آپ کو نیند نہیں آتی تھی, ایک پل آپ سے جیا نہیں جاتا تھا, اب اس کے ساتھ ایک پل نہیں جیا جاتا. ٹھیک ہے نا. تو وی ہیو ٹو گو تھرو دیٹ پروسیس اینڈ وی اسکین. میرا جو پہلا سیشن ہوتا ہے عام طور پہ 2 گھنٹے کا ہوتا ہے. نارملی جو ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ 45 منٹس دیتے ہیں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ یار پہلے دن پہلے سیشن میں وہ میں ڈاؤن لوڈ کر لوں سارے ایشوز, چیلنجز. موسٹ آف دا ٹائم میں کامیاب ہو جاتا ہوں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کیسز جہاں پہ ان کی بہت زیادہ ریپریسڈ میموریز ہوتی ہیں, ان کا ڈومیسٹک ابیوز ہوتا ہے یا سیکشول ابیوز ہوتا ہے, یا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دے آر ناٹ کنوینئنٹلی ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ان دا ویری فرسٹ سیشن. تو ڈپریشن کا اف آئی انڈرسٹینڈ کریکٹلی یہ ہے کہ آپ نے سیلف ڈائگنوز کبھی بھی نہیں کرنا جب تک آپ کو کسی سائیکالوجسٹ نے نہیں کہا کہ آپ کلینکلی ڈپریسڈ ہیں, تب تک آپ نہیں اپنے آپ کو لیبل کر سکتے. ایسے پاکستان میں جو ایک اور چیز ہے وہ غلط ہے, وہ اوور دا کاؤنٹر جو میڈیسنس مل جاتی ہیں, اچھا ان میں اینٹی ڈپریسنٹس بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو آپ ویلیم لے لیں.
1 mg اٹس ہارملیس. ایسے نہیں ہے. ویلیم جو ہے وہ نیند کی گولی نہیں ہے. اٹ از ناٹ میلاٹونن. ٹھیک ہے نا. عام طور پہ ہوتا ہے یار 1 mg لے لیں, 3 mg لے لیں, دن میں 2 دفعہ لے لیں, 5 mg لے لیں, دین یو اسٹارٹ اینڈ یو گو آن ٹو, اور پھر اس کے بعد زورلیک ہے, زوفلیک ہے, ایلپ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں موسٹ آف دا کیسز آلموسٹ 80% جو میرے پاس آتے ہیں اور ان کے جب میں پرسکرپشنز دیکھتا ہوں تو ایلپ اور اس ٹائپ کی میڈیسنز ان کو اینٹی ڈپریسنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی پوٹینسی کی اور بہت زیادہ اسٹرانگ میڈیسنز ان کو جو ہے وہ پرسکرائب کی ہوتی ہیں, سائیکیٹرسٹ نے پرسکرائب کی ہوتی ہیں, اچھا جو کہ غلط ہے. بات یہ ہے کہ آپ گریجولی بلڈ کرتے ہیں. فرسٹ 6 ویکس میں میڈیسن اثر کرتی ہے, باڈی ریئیکٹ کرتی ہے, اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں, پھر فائن ٹیوننگ ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جاتے ساتھ ہی کسی کو اس پہ ڈال دیں. اور آپ جب ایک دفعہ اینٹی ڈپریسنٹس پہ چلے جاتے ہیں دیر از نو کمنگ بیک. اچھا یو بیکم ڈپینڈنٹ فار لائف. کیونکہ جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں یہ کیور نہیں کرتی, دے ڈونٹ ایڈریس دا روٹ کاز. سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے وہ. یہ آپ کو دے کیپ یو ان اے پیلیٹیو اسٹیٹ. یہ آپ کو 8 گھنٹے اس اسٹیٹ میں رکھیں گی جہاں پہ لوگوں کو آپ کا بیہیویئر ایکسیپٹیبل لگے گا کہ یار بندہ ٹھیک ہو گیا. بندہ نہیں ٹھیک ہوا, اس کے ایگریشن اور اس کے ڈپریسو ٹرینڈز ختم ہو گئے بیکاز آف دیٹ میڈیسن اور اس کی فریکوینسی اور پوٹینسی کی وجہ سے. ایفیکیسی بھی بہت ایک کویسچنیبل چیز ہے کہ ایفیکیسی آف اے میڈیسن کتنی ہے. مے بی ان موسٹ آف دا کیسز اٹ از گڈ, بٹ فار اے پرٹیکولر ٹائپ اور ریس اور لائف اسٹائل اور جینیٹکس اور سم تھنگ, وہ وہاں پہ اتنی افیکٹو نہیں ہے. اپنی آپ پھر ہر میڈیسن ہر جگہ پہ نہیں دی جا سکتی, اینٹی ڈپریسنٹس بھی ہر جگہ پہ نہیں دی جا سکتی. وہ کوئی جو ہے وہ ایکسپیکٹنگ مدر ہے, کوئی جو ہے نرسنگ مدر ہے, کوئی کسی کے بچے ہیں, وہ کچھ ہے, تو آپ ہر ایک کو ہر قسم کی وہ اینٹی ڈپریسنٹس نہیں دیتے. لیکن اتنا کمرشلزم ہو گیا ہے ہمارے اس سوسائٹی میں کہ ڈاکٹرز کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں اور سائیکائٹرسٹ کے پاس نہ جائیں. پہلے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, بلکہ میں یہ کہوں گا پہلے سب سے پہلے لائف کوچ کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایشوز جو ہیں کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی CBT اور اس ٹائپ کے لائف کوچنگ اور NLP سے ہی آپ کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں. ریلیشن شپ کوچنگ کے مسئلے ہیں. یو آر ناٹ ریئلی ڈپریسڈ, یو آر ڈپریسڈ فار اے ریزن, یو آر ناٹ ان ٹو ڈپریشن. تو جو اچھا لائف کوچ ہوگا, سرٹیفائڈ لائف کوچ ہوگا, اس کو یہ ساری باتیں پتہ ہوں گی. اسی طرح سے اور اس کے بعد ڈیٹا پوائنٹس بھی بہت زیادہ ہوں گے, کیونکہ آپ کے سائیکالوجسٹ بھی جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ ایشوز کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں, ہاؤ یو کین ہیل یور سیلف. ٹھیک ہے. رائٹ, آئی تھنک اس کا کورس آف ایکشن میں مل گیا. ڈپریشن کا ایک اور چیز ہے جو آئی آلسو گو تھرو ایپیسوڈس آف دیٹ ایز ویل, گلٹی, پروکریسٹینیشن. اس کا کیا, لائک کین یو بریک اٹ ڈاؤن فار اس؟ دیکھیں پروکریسٹینیشن کیا ہے کہ یو آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ, یو آر گیدرنگ انفارمیشن اباؤٹ اٹ, یو وانٹ ٹو بی شیور. ٹھیک ہے, بیفور یو ٹیک اے اسٹیپ. میں نے دنیا میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کیے when I was heading the projects in Middle East, in Europe and Canada. اور وہ بڑے سے مراد یہ کہ $500 million and above کے. And I never had all the information available with me on the day one. ٹھیک ہے نا, آپ بھی اس فیلڈ سے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کلائنٹ کی بھی انفارمیشن جو ہوتی ہے اسکیچی ہوتی ہے, پھر اس کی ایک سیکنڈ لسٹ آتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی ایک وش لسٹ آتی ہے, اینڈ دین دا فائنل پروڈکٹ از واٹ اٹ از couple of days before the final delivery. ایسے ہی ہے نا. تو اس میں 80-20 کا رول ہے. when you have 80% information, just go to the next which is the action part. آپ نے آرڈر کر دیا, آپ نے انجینئرنگ سٹارٹ کر دیا, آپ نے اس پہ لوگ لگا دیے, کوئی بات نہیں, کینسلیشن کر دیں گے بعد میں, تو موسٹ آف دا ورک ول بی ڈن. جو لوگ سوچتے رہتے ہیں وہ اس کو کنورٹ نہیں کرتے انٹو ایکشن, تو وہ پروکریسٹینیشن میں چلے جاتے ہیں. اچھا, آپ تو بہت بڑے اسکیل پہ بتا رہے ہیں, میں تو آئی تھنک سم تھنگ ایز اسمال ایز کہ
آئی ڈونٹ نو کہ زندگی کیسے بہتر ہو. پانی کی بوٹل ڈسپینسر پہ لگانی ہے. میں تو شاید اس پہ بھی پروکریسٹینیٹ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ چائنیز ایک فیمس وہ ہے کوٹ ہے کہ ٹاک ڈز ناٹ کوک رائس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے چاول بھی ابالنے ہیں, سمپلسٹ آف دا تھنگس, تو آپ کو پہلے چاول نکالنے ہیں پیکٹ میں سے. آپ کو پانی جو ہے برنر پہ رکھنا ہے کسی پین میں, بوائلنگ پہ لے کے آنا ہے, پھر اس میں چاول ڈالنے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کو چاول بھگونے بھی پڑیں آدھا گھنٹہ. تو جو بھی کام کرنا ہے, پروکریسٹینیشن اس وقت ہوتی ہے جب آپ بیڈ سے باہر نہیں نکلتے. عام طور پہ ہمارے ملک میں لوگ جو ہے نا بستر پہ لیٹ کے نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. نیا پاکستان اگر بنانا ہے تو صبح 5 بجے اٹھنا پڑے گا, کیونکہ اللہ سے سب سے پہلے دعا کرنی ہے, مدد مانگنی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے واک کرنی ہے, جم کرنا ہے, تاکہ آپ کا جو ہے وہ انڈورفنز ریلیز ہوں آپ کے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ نے کام کرنا ہے تاکہ آپ کو وہ اپریسیشن ملے جو کہ ڈوپامین آپ کو دیتی ہے. پھر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے, کسی کے لیے بھلائی کرنی ہے, تاکہ سیروٹونن آپ کو ملے. ٹھیک ہے نا. یہ ہیپی ہارمونز آپ کو ملیں گے تو وہ جو ساری کی ساری پروکریسٹینیشن سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں وہ دور ہو جائیں گی. یہ تو ہے اس کا ایک, جس کو ان آرگینک وے میں ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیزیں آپ ٹریٹ کریں تو ہیلپ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ٹیبلٹس بھی ہیں, میڈیسنز بھی ہیں. جو اس میں سیروٹونن ہے خاص طور پہ, اس کو کہتے ہیں SSRU آئیز, سلیکٹیو سیروٹونن ری اپٹیک انہیبیٹرز. یہ بیسکس ہے اینٹی ڈپریسنٹس کی. لیکن یہی چیزیں اگر آپ اپنے لائف سٹائل میں لیں, ایڈجسٹ کر لیں, تو وہ آپ کو وہ بوسٹ مل جائے گی, وہ انرجی مل جائے گی. اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ اور یور پرٹیکولر ڈے. فار ایگزامپل, جیسے کہ جس دن آپ کے کسی کزن کی شادی ہو یا مہندی ہو یا کچھ ہو, تو صبح سے لے کے آپ شام تک کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ ٹینٹ والے کو بھی دیکھ رہے ہیں, لائٹنگ بھی لگوا رہے ہیں, میوزک سسٹم بھی دیکھ رہے ہیں, چیزیں بھی آ رہی ہیں, سارا کچھ. اس وقت آپ کو کھانے کی بھوک نہیں لگتی. نارمل ڈے میں آپ کہتے ہیں ماسی آئے گی, میڈ آئے گی, ناشتہ بنائے گی, پھر میں اپنے کمرے سے نکلوں گا, پھر میں ٹیبل پہ بیٹھوں گا. سی ہاؤ دا مائنڈ شفٹ جو ہے وہ آپ کی باڈی کو, فزیولوجی کو چینج کرتا ہے. اور پھر اس دن تھکن کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آپ کے لیے بگر گول ہوتا ہے, ایک بگر آپ کی آئی سائٹ, اور انڈورفنس بھی ہوتے ہیں. فار اینی بڈی ہو وانٹس ٹو ڈائیو ڈیپر انٹو دس, میں نے یہ پڑھا تھا پہلی دفعہ, سائمن سینیک کی کتاب ہے لیڈرز ایٹ لاسٹ. اس کے اندر ایڈسو کا ایک ٹاپک ہے, EDSO, انڈورفنس, ڈوپامین, سیروٹونن, آکسیٹوسن. تو وہ ایکچولی وہ 4 ہارمونس کو سارا بتاتا ہے, اور بتاتا ہے کہ یہ کس کس کیس میں ہوتے ہیں. وہ اٹ ریلی میک سینس. آکسیٹوسن از دا موسٹ امپورٹنٹ آف آل. یہ ہے فزیکل ٹچ سے ریلیٹ کرتا ہے. وین یو ہولڈ سم بڈی فار مور دین 30 سیکنڈس, آپ کسی کو ہگ کرتے ہیں, آپ کو تسلی ہوتی, جیسے پرانا کوئی دوست مل جائے, کہتے ہیں یار ایک دفعہ اور اس نے آپ کو ہگ کیا. اٹس دا موسٹ بیوٹیفل فیلنگ in the world when you hug somebody you love and they hug you back even tighter. یونیورسٹی کا کوئی دوست مل جائے, کوئی پرانا کزن مل جائے, کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے, کیونکہ ہیومن مائنڈ جو ہے وہ ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر لوور ہونا شروع ہوتا ہے, آپ کی ہارٹ بیٹ ریگولیٹ ہونی شروع ہوتی ہے. سو مچ سو کہ جس بچے کو گھر میں 104 بخار ہوتا ہے اور ماں اس کو لے کے ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہے, اس نے اس کو گود میں لیا ہوتا ہے, جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے بچہ, تو بچہ از ہیپی, ہیلدی, اور وہ 100 ٹیمپریچر آ جاتا ہے, اور اس کا وہ ڈاکٹر کی چیزوں سے کھیل رہا ہوتا ہے, اس کا پین نکال کے لکھ رہا ہوتا ہے, بیکاز ہی از ناؤ نارمل. وہ ماں نے اس کو جو آدھا گھنٹہ آن دا وے ٹو دا ہاسپٹل گود میں لے کے رکھا, تو ہیومن باڈی کنیکشن, اسی لیے اس کو کہتے ہیں جادو کی جھپھی. دس از دا آکسیٹوسن. تو 4 ہیپی ہارمونس چاہیے خوش رہنے کے لیے. بالکل ایزیئر سیڈ دین ڈن, تو مطلب کافی مشکل ہے. اچھا, یو پریکٹس اینڈ پریکٹس, دین اٹ بیکمز دا سیکنڈ. آئی تھنک پریکٹس سے زیادہ نا بڑا امپورٹنٹ میرے لیے جو ہے وہ ہے کہ یو بیسیکلی انسٹرومینٹڈ, یعنی کہ آپ اسے لکھیں کہیں پہ, اور لائک سو بیسیکلی لائک یو جسٹ رائٹ یور ڈیز اینڈ یو جسٹ دن کے اینڈ پہ اپنے آپ کو ریٹ کریں کہ آج میں کیسا فیل ہے, 7 out of 10, 6 out of 10. اچھا, میں ایک
عام طور پہ جن کو بزنس کوچنگ کرتا ہوں ان کو میں ایک فارم میں دیتا ہوں کہ اس میں صرف یہ فل کریں کہ آپ کے پورے دن میں پروڈکٹیو آورس کتنے تھے اور نان پروڈکٹیو آورس کتنے تھے، اور اس کو ملٹی پلائی کر دیں جو آورلی ریٹ ہے. تو پوچھتے ہیں ذرا ایکسپلین کریں. آورلی ریٹ یہ ہے کہ آپ کی سیلری ہے 1,00,000 روپے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو ملتی ہے فار ایگزامپل 5 دن آفس جانے کی، 8 گھنٹے کام کرنے 150 160 آورس. ہاں ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ ڈیوائڈ کر لیں اپنی سیلری کو تو آپ کا آورلی ریٹ آ گیا. آپ اس کو ملٹی پلائی کر دیں اتنے آورس جو آپ نے سرفنگ کی، جو واٹس ایپ دیکھا، جو فیس بک دیکھی، دوستوں سے گپ لگائی، کرکٹ کا اسکور پوچھا، دوز آر نان پروڈکٹیو آورس. امپورٹنٹ بٹ نان پروڈکٹیو. نان پروڈکٹیو. پروڈکٹیو وہ ہے جس میں آپ کچھ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں یو آر ارننگ. ٹھیک ہے نا، یو آر ارننگ اور یور کمپنی از ارننگ، ایک ہی بات ہے. تو جب آپ اینڈ آف دا ڈے اس شیٹ کو دیکھیں گے نا تو آپ کہیں گے او مائی گاڈ آئی لاسٹ سو مینی آورس، آئی لاسٹ سو مچ منی. تو یہ آپ کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے، اور ایک ہفتے 10 دن کے بعد یو اسٹارٹ ورکنگ کہ یار از اٹ پروڈکٹیو، از اٹ گوئنگ ٹو برنگ می مور منی، از اٹ گوئنگ ٹو ہیلپ می ان مائی فیوچر، یہ مجھے ہیلپ کرے گا یا نہیں کرے گا. اینڈ مے بی یو مائٹ اینڈ اپ ورکنگ لیسر، رائٹ؟ آپ شاید 6 گھنٹے میں اتنا اچیو کر لیں جو آپ پہلے 9 گھنٹے میں کر رہے تھے. اینڈ میکس یو دیکھیں ہیپیئر. کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جیسے نماز پڑھنا، جم جانا، ہیلدی ایٹنگ، فوڈ، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اٹ کمز ان ٹو پروڈکٹیو. But the non-productive is when you're surfing on your phone for 6 hours. That is non-productive. بالکل ٹھیک ہے. اور پروکریسٹینیشن ہو گئی ہے، ویو اسٹل گاٹ سم ٹائم تھینکفلی. تو اچھا یہ تھوڑی سی ریلیٹڈ ہے لیکن لیٹس جسٹ گیٹ ٹو موٹیویشن ناؤ. تو موٹیویشن کو تھوڑا بریک ڈاؤن کر دیں اور بتائیں کہ موٹیویشن آتی کیوں نہیں ہے. موٹیویشن اس لیے نہیں آتی کہ موٹیویشن ڈزنٹ لاسٹ. ٹھیک ہے. موٹیویشن جو ہے وہ 48 آورس سے زیادہ نہیں ہوتی، اس کی شیلف لائف ہی نہیں ہے. اچھا. جتنی بھی موٹیویشنل ٹاکس ہیں، جتنے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، دے آر ڈوئنگ نتھنگ ایکسیپٹ دے آر بیکمنگ رچ and people are not getting the worth of their money. I was talking to somebody last week and they said کہ یار موٹیویشنل اسپیکرز اپنا کام بہت اچھا کرتے ہیں. بیسکلی دے ہیو ٹو پٹ اپ پرفارمنس، اور ان کی پرفارمنس بڑی زبردست ہوتی ہے، بٹ اٹ اونلی لاسٹ 48 hours. ہوتا ہے وہ فیض احمد فیض کے 1-2 کوٹس کر دیے، اشفاق احمد کو کوٹ کر دیا، واصف علی واصف کو کوٹ کر دیا، پروفیسر رفیق اختر کو، اس قسم کے لوگوں کو، نیلسن منڈیلا کو، یا اس قسم کی ایگزامپلس دے دی، ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی، نیلسن منڈیلا کی، اور وہ 1.5-2 گھنٹے پیپل آر اسپیل باؤنڈ، دے آر ان آ، سن رہے ہیں، بڑے غور سے سن رہے ہیں، دے آر سو ایکسائٹیڈ. وین دے گو ہوم آفٹر اے ڈے دے گو بیک ان ٹو دا سیم رٹ. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ میوزیکل کانسرٹ میں چلے جائیں یا مووی دیکھنے چلے جائیں. یو آر سو مچ انگراسڈ ان اٹ، یو تھنک دس از دا ریالٹی، اور آپ اس میں بہت زیادہ موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں. بٹ وین یو اسٹیپ آؤٹ آف دیٹ ایئر کنڈیشن سنیما ہال، باہر نکل کے پہلا گرمی کا تھپیڑا منہ پہ پڑتا ہے تو دیٹ از ریالٹی. اب آپ دیکھتے ہیں یار میں نے اوبر کرنی ہے یا میری کار کہاں پہ کھڑی ہے، اور جب وین یو واک اپ ٹو یور کار اسی وقت آپ کو ریالٹی سنک ان کرنا شروع کر دیتی ہے. موویز آر موویز، ٹھیک ہے نا. موٹیویشنل ٹاک کا نقصان یہ ہے کہ آفٹر 48 آورس دیر از نتھنگ فار یو. اس کی بجائے لوگ جو اپنے ایک سیٹ پروگرام سے، ایک اپنے کورس سے جو چیزیں سکھاتے ہیں، دے آر مور بینیفیشل ٹو دا یوتھ اینڈ فار دا ایڈلٹس، کہ یار یہ سیکھو. پہلا بیسک سٹیپ یہ ہے، آپ نے اگر ایجنسی بنانی ہے، آپ نے اپنی شاپ بنانی ہے، ای کامرس سیکھنا ہے، تو آپ کو یہ کورس کرنا پڑے گا. سر مجھے موٹیویشن آئے گی تو میں پہلے شروع کروں گا نا، پہلا کورس دیکھوں گا. ہاں تو وہ تو آ ہی نہیں رہی، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں جو موٹیویشن کسی کی باتیں سن کے آتی ہے وہ چلی بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اندر سے نکلنی چاہیے، جس کو انسپریشن کہتے ہیں، کہ آپ کو یہ خود احساس ہونا چاہیے یہ کام میں نے کرنا ہے. اور وہ آتا ہے جب آپ اچھے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب آپ کسی ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، آپ کا گروپ ان لوگوں کا ہے جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں.
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ چھوڑ یار یہ کیا کرنا ہے، اس کا نقصان ہے. ٹھیک ہے، ہاں فلاں کا اتنا نقصان ہو گیا تھا، تمہیں ہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی ٹھیک ہے نقصان ہو گیا، مے بی ہی ہیز ناٹ دا رائٹ اپروچ ٹو گو اباؤٹ اٹ. آپ نے ان لوگوں کی محفل میں بیٹھنا ہے جو اچھی باتیں کریں، اچھی نصیحت کریں، انسپائر کریں آپ کو. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اس سے بڑی موٹیویشن آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کے سامنے آپ کی لائف ہے، آپ کا کریئر ہے. آپ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیا کریں گے؟ ماں باپ آپ کو کب تک سپورٹ کریں گے؟ کب تک آپ کو پیسے دیں گے؟ آپ کے پاس آج روزانہ آپ کو فار ایگزامپل 500 یا 1000 روپیہ ملتا ہے، کل کو آپ کے فادر نے ریٹائر ہو جانا ہے، وہ نہیں دے سکتے آپ کو. وائی ٹو بلیم یور فادر فار دیٹ؟ آپ کو چاہیے آج کچھ نہ کچھ سیکھے. اور جو اب فیوچر ہے جو کہ فوربس کی اور ورلڈ اکنامک فورم کے فور کاسٹ ہیں، وہ 85 ملین جابز ول بی لاسٹ ان دا نیکسٹ فیو ایئرس. تو اپنے آپ کو آپ ان اسکل سیٹس میں، ان چیزوں میں جو ہائی ڈیمانڈ ہے، ہائی ویلیو ہے، جن کا تعلق اس سے جنریٹو اے آئی سے ہے، اے آئی سے ہے، یا وہ اسکل سیٹس جو کہ جن کی بہت ڈیمانڈ ہوگی فیوچر میں، آپ چیک کریں اور وہ کورسز کرنا شروع کر دیں. آپ اپنے اسکل سیٹ کو اپ گریڈ کریں. پرابلم کب آتی ہے؟ پرابلم یہ تب آتی ہے کہ آپ آج جہاں پہ ہیں وچ از یور کرنٹ اسٹیج، آپ کا اسکل سیٹ، آپ کی سیلری، آپ کی ریلیشن شپس، آپ کی واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. لیٹس سے آپ کی اس وقت جو ہے سیلری آپ کی سیلری جو ہے 1,00,000 روپے ہے، اور آپ کا ایک اسکل سیٹ ہے، اور آپ جانا چاہتے ہیں ود ان نیکسٹ 1 ایئر آپ چاہتے ہیں کہ سیلری 3 ٹائمز ہو جائے. آپ کی ریلیشن شپس آج جو ہیں 0 to 10 کی اسکیل پہ 5 پہ ہیں، آپ چاہتے ہیں نہیں میری ریلیشن شپ جو ہے 9 پہ آ جائے. آپ چاہتے ہیں کہ میں جو ہوں میں یہ سارے کورسز، یہ ساری چیزیں میں کر سکوں نیکسٹ ایئر. تو آپ کو اس لیول کی ڈٹرمنیشن چاہیے، اس لیول کی کمٹمنٹ چاہیے، اس لیول کا کوچ چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرائمریلی آئے گا. جی دیکھیں، یہ جو کانسیپٹ ہے کوچنگ کا، یہ سقراط اور ارسطو کے زمانے میں بھی تھا، پلاٹو کے زمانے میں بھی تھا، یہ حافظ شیراز کے زمانے میں بھی تھا، یہ جو ہے یہ رومی کے زمانے میں بھی تھا. وہاں پہ فائر سائڈ چیٹس ہوتی تھیں، وہاں پہ استاد اور شاگرد جو ہے وہ ایک دوسرے سے صرف پوئٹری یا پروز کے اوپر نہیں، صرف لینگویجز کے اوپر نہیں، لائف، میننگ آف لائف پہ ڈسکشنز ہوتی تھیں. وہاں پہ مختلف مناظرے ہوتے تھے. دیٹس ہاؤ دے یوز ٹو لرن اور امپارٹ نالج. ٹھیک ہے نا؟ یہ پروسیس جب آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کدھر جانا چاہتے ہیں. آپ وہ اپنا ایک متعین کر لیں کہ آپ کا گول کیا ہے. ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم گول کہ آپ نے ایئر 2025 میں کیا کرنا ہے، اور ایک آپ کا پرابلی لانگ ٹرم گول ہوگا 2030 کا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کو لکھ لیں، اس کے ساتھ آپ لکھیں کہ آپ کے پاس کیا ریسورسز ہیں اور وہ کام کون کرے گا. آپ کریں گے، آپ بینک سے لون لیں گے یا فادر سے لون لیں گے یا کیا کریں گے. اینڈ دین یو اسٹارٹ ورکنگ ٹوارڈز اٹ. جب تک آپ نہیں لکھتے تو ہیومن مائنڈ جو انکانشیس مائنڈ ہے وہ آپ کو سجیشن نہیں دیتا. اور 90% آف دا ٹائم، 95% آف دا ٹائم وی آر ڈریون بائی آر انکانشیس مائنڈ. ایون اب آپ کو یہ سن کے ذرا حیرانی ہوگی، جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ڈرائیونگ، وی آر ڈوئنگ اٹ کانشیسلی. سو کانشیس مائنڈ از ورکنگ آن اٹ کہ یار پہلا گیئر ہے، دوسرا ہے، کلچ کدھر ہے، بریک کدھر ہے، ایکسیلیٹر کدھر ہے. یو آر لرننگ کانشیسلی. بٹ ونس یو ہیو لرنڈ دیٹ اینڈ ماسٹرڈ دیٹ، اٹ بیکمز یور ہیبٹ اینڈ اٹ گوز ان ٹو یور انکانشیس مائنڈ. تو آپ کار چلاتے ہوئے بھی ہیبچولی انکانشیسلی کار چلاتے ہیں، اور یو آر ان اے ٹرانس. آپ روز ایک راستے سے اگر جائیں آفس، روز اسی راستے سے واپس آئیں، تو آپ کو فرق نہیں پڑتا، آپ خود بخود آٹومیٹکلی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ نیچے نہیں دیکھتے کہ گیئر لیور کدھر ہے، شفٹ کدھر ہے، کلچ کدھر ہے، ایکسیلیٹر کدھر ہے. یو آر آن دا واٹس ایپ، یا آپ ساتھ گزرتے ہوئے جو ٹریفک ہے اس کو، کارز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. خواتین تو مارکیٹ میں جو شاپس ہیں ان میں یہ بھی دیکھ لیتی ہیں کہ سیل کہاں کہاں لگی ہوئی ہے وائل ڈرائیونگ. تو وہ کہتی ہیں اچھا میں نے اس شاپ میں آنا ہے اور یہ کچھ کرنا. سو اٹ بیکمز یور سیکنڈ ہیبٹ. سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو اٹ کانشیسلی. تو اگر آپ کے انکانشیس مائنڈ میں ساری بری چیزیں ہیں، ان پروڈکٹیو چیزیں ہیں، تو آپ کو فیڈ بیک کیا ملے گی؟
یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام پہلے بھی نہیں ہوا تھا. وہ کارل ینگ کی کافی اچھا کوٹ ہے ایک، اٹ سیز کہ until you make the unconscious conscious it will control your life and you will call it fate. ایگزیکٹلی. کہ اگر آپ اپنے انکانشیس کو کانشیس میں نہیں لے کے آئیں، اگر یہ جو ساری چیزیں جیسے آپ بتا رہے ہیں گاڑی چلانا یہ وہ سارا کچھ، اگر آپ اس کو اسپیسیفکلی انٹینشنلی کانشیسلی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے یار میری قسمت ہی ایسی ہے، لیکن اصل میں وہ آپ کا انکانشیس کر رہا ہوگا. ویری انٹرسٹنگ. رائٹ. موٹیویشن پہ انٹرسٹنگلی ایک وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ آئی تھنک ایک پوڈ کاسٹ پہ ہوتا ہے، ڈیسائڈ کہ یار لیٹس ازیوم کہ ڈیتھ نہ ہوتی، ٹھیک ہے، ڈیتھ کو ہم ایکویشن سے نکال دیتے ہیں، تو دنیا کیسی ہوتی؟ دنیا ایسی ہوتی ہر بندہ ہر جگہ پڑا ہوتا، بس کسی کا اس کوئی موٹیویشن ہی نہ ہوتی کرنے کی. تو آئی تھنک کہ ڈیتھ از دا الٹیمیٹ موٹیویٹر، رائٹ؟ کہ نوئنگ دیٹ یور لائف ول ایونچولی اینڈ. کیا کوئی لمیٹڈ ٹائم ہے؟ الاؤ می ٹو ڈس ایگری. اچھا بتائیں. دیکھیں ڈیتھ جو ہے موٹیویٹر نہیں ہے. نہیں ہے موٹیویٹر؟ لائک ڈیتھ موٹیویٹر نہیں ہے کہ جی میری ڈیتھ ہو جائے گی، اس سے پہلے میں سارے کام کر لوں. تو کیا 2 دن کی روٹی کھا لوں میں، 4 دن کا کام کر لوں، کیا کروں؟ نہیں، اگر ڈیتھ ہو جائے گی اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جائیں، اپنے لیے کچھ کر جائیں، لیو یور مارک، لیو یور لیگیسی. وہ اپنے لمیٹڈ ٹائم میں کرنا ہے. ڈیتھ نہیں ہے، وہ لیگیسی پہ آپ فوکس کر رہے ہیں، آپ اپنی فیملی پہ فوکس کر رہے ہیں، ان کی ویل بینگ پہ فوکس کر رہے ہیں، لیکن ٹائم لائن آپ نے ڈیتھ کو رکھا ہوا. آپ نے ہائپوتھیٹیکلی اگر ڈیتھ نہ ہوتی تو وہ دیکھیں جنہوں نے ہائپوتھیٹیکلی ڈیتھ نہ ہوتی یا وہ نہیں کرتے ڈیتھ کو ان کنسیڈریشن، تو وہ اپنی لائف پلان کرتے ہیں. بچے جنہوں نے امریکہ جا کے پڑھنا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، اے لیول کے بعد میں نے یہ کرنا ہے، میں نے ماسٹرز کر کے یہ کرنا ہے، میں نے فلانی جگہ جاب کرنی ہے. اب مجھے کتنے کیریئر کاؤنسلنگ کی وہ لنکڈن کے تھرو ریکویسٹ آتی ہیں، وہ لڑکے لڑکیاں بہت اچھے یونیورسٹی سے نکل کے ان کے ذہن میں کیا ہے، یونائٹڈ نیشن میں جاب کرنی ہے، میں نے IMF میں جاب کرنی ہے. دے آر فوکسڈ. انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ نہیں کہ ڈیتھ ہو جائے گی اس سے پہلے 5 سال میں نے نوکری کرنی ہے. اوکے ٹھیک ہے نا. تو موٹیویٹرز جو ہوتے ہیں وہ ٹائم لائنس کے اوپر ہوتے ہیں، اینڈ یو گو اکارڈنگ ٹو دوز ٹائم لائنس. دیٹ از دا اینڈ آف دا ٹائم لائن ڈیتھ. رائٹ. میرا کم از کم پرسیپشن یہ. شور ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز رہے گی میرے پاس لسٹ میں، وچ از آئی ڈونٹ نو کہ شاید وہ اوور لیپ کرتی ہو پچھلی جو ہم نے باتیں کی ہیں اس سے یا نہیں، لیکن لیتھارجی. بس میرا بھائی میں لائک آئی ایم جسٹ ایگزسٹنگ، آئی ایم جسٹ لائک اے ویجیٹیبل. ٹھیک ہے، لیتھارجی ہے جی، تھکا ہر وقت تھکا، دل ہی نہیں کرتا کچھ کرنے کا کبھی بھی. اس کا اوور لیپ ہے پچھلی جو ہم نے باتیں کی ہیں ان سے؟ دیکھیں لیتھارجی جو ہے نا اس کا علاج یہی ہے کہ یو ہیو ٹو گیٹ اپ، یو ہیو ٹو اسٹارٹ موونگ، یو ہیو ٹو اسٹیپ اپ. انلیس یو ڈو دیٹ وہ لیتھارجی رہے گی. وہ آفس میں بھی آپ بیٹھ کے جاب بھی مل جائے گی پھر بھی ہوگی. اٹس اے مائنڈ سیٹ، اٹس سم تھنگ یو ہیو ٹو اوور کم. اٹس اے نیگیٹو، میں کہوں گا کہ ہیبٹ. اٹ از سم تھنگ وچ اسٹاپس یو فرام پروگریسنگ. If you have to do anything in life, you have to start it. جیسے bicycle ہے، life is like a bicycle. In order to keep the balance, you have to move, you have to pedal and keep on till you reach that point. شروع میں جب سائیکل آپ چلانی سیکھتے ہیں، گرتے ہیں، گھٹنے چلتے ہیں، کئی دفعہ آپ سے بریک نہیں لگتی، آپ ہیج میں گھس جاتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. جو سکھانے والا ہوتا ہے وہ ایک تھوڑے دیر تک آپ کے ساتھ دوڑتا ہے، پھر وہ چھوڑ دیتا ہے آپ کو. اینڈ دیٹس ہاؤ یو لرن. لائف بھی ایسی ہی ہے. گھٹنے چلیں گے فار دا فیئر آف اٹ کہ جی میرا گھٹنا نہ چل جائے، کونی نہ چل جائے یا میری ٹکر نہ ہو جائے. لائف ایسے نہیں گزرتی. اور وہ جو انہیبیشنز ہیں، ریلکٹنس ہیں یا فیئرز ہیں، دا بگیسٹ فیئر از دا فیئر آف فیلئر، جس وجہ سے لوگ کام نہیں کرتے، وہ اسٹیپ نہیں لینا چاہتے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو. جب تک آپ اس کمفرٹ زون میں رہیں گے، نتھنگ گروز ان دا کمفرٹ زون، نتھنگ ہیپنز ان دا کمفرٹ زون. جب آپ اس سے باہر نکلیں گے، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے، جب آپ اس زون میں پہنچیں گے جو ڈسکوری زون ہے، پھر فیئر فیکٹر، دین یو اوور کم آل دوز چیلنجز، دین دا گروتھ. یہ پروسیس ہے. لیتھارجی تو میرے خیال ہے کہ
کچھ لوگوں کو ابدی طور پہ رہتی ہے, کچھ کی لیتھارجی, چائے کی پیالی پی کے ٹھیک ہو جاتی ہے. اٹس اگین اے ریلیٹیو ٹرم, بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ موونگ, یو ہیو ٹو اسٹیپ اپ. اور کوئی حل نہیں ہے اس کا, آپ کو کرنا ہی ہے یہ. اس کا کوئی کوئک فکس نہیں ہے. اٹس اے مائنڈ سیٹ. یو ہیو ٹو اوور کم lethargy, procrastination, whatever is holding you back. ٹھیک ہے, گریٹ. اچھا, we are towards the tail end of this. I think we've had I really enjoyed this conversation. مجھے بتائیں, I'm sure کہ you meet a lot of people جو کہ early 20s میں ہوتے ہیں, لیٹ اپنی ٹین ایج وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں, اس ایج میں تو میجرلی ہماری آڈینس وہی لوگ ہوتے ہیں. Is there anything that you want to tell them based on آپ کے ایکسپیرینس, آپ کے ڈیٹا کی بیسس پہ, which can help them? دیکھیں, لوگوں سے انسپائر ہوں, لوگوں سے ڈی موٹیویٹ نہ ہوں. پہلا جو میرا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں میرا فیملی میں ایسے نہیں ہوتا, میرے گھر میں ماحول نہیں ہے, یا ہمارے خاندان میں سے کوئی ایسا نہیں کرتا. جو لوگ $5 $6 لے کے گھر سے نکلے تھے اینڈ دے ڈنٹ ہیڈ اینی لائف سپورٹ, لائف لائن, سیفٹی نیٹ, وہ بلینئرز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دنیا میں اٹ از وین یو ڈو تھنگز یو گیٹ ریوارڈڈ, یو ڈو تھنگز وچ پیپل وانٹ. ہم کہاں پہ کنفیوز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دس از مائی پیشن. پیشن ہے, بہت اچھی بات ہے, دیٹ از مائی پیشن, بٹ ڈز دا ورلڈ نیڈ اٹ؟ جب میں لوگوں کی نیڈ کو ایڈریس کروں گا, جب لوگوں کو ماس اسکیل پہ میں وہ چیز پرووائڈ کروں گا, وہ پروڈکٹ ہے یا سروسز, آئی ول بیکم سکسیزفل ان ٹرمز آف اسٹارٹ اپ کہہ لیں, ان ٹرمز آف بزنس کہہ لیں. اینڈ اف آئی ول کیپ آن ڈوئنگ اٹ ود کوالٹی اینڈ ٹائم, آئی ول بیکم اے ملینئر. تو ینگ بچوں کے لیے جو آج کل خاص طور پہ بہت زیادہ ای کامرس میں اور اسٹارٹ اپس میں ہیں, یو ہیو ٹو ورک آن اٹ, ناٹ ڈریم اباؤٹ اٹ. لوگ ڈریمز دیکھتے ہیں, اور جو فرق ہوتا ہے ڈریم میں اور گول میں یہ ہوتا ہے کہ ڈریم آنکھیں بند کر کے دیکھی جاتی ہے, اور گول جو ہے آنکھیں کھول کے. اینڈ یو پٹ اے ٹائم لائن ٹو اٹ. وین یو پٹ ٹائم لائن ٹو اٹ, دین یو ہیو ٹو ڈیلیور آن ٹائم. وہ اپنے سارے جو ہیں وہ باکسز چیک کرنے, ٹک کرنے, اور ون آفٹر انادر یو گیٹ دیٹ موٹیویشن. وہ آپ کو ڈوپامین بوسٹ ملتی ہے کہ یار یہ بھی کر لیا, یہ بھی کر لیا, اب 2 رہ گئے پیچھے, صرف ٹف ہیں لیکن میں کر لوں گا. unless you have a project plan, passion alone doesn't work. passion, plan, perseverance, 3 چیزیں. PPP, passion, plan, perseverance. لوگ عام طور پہ پیشنیٹ ہوتے ہیں, پلان کوئی نہیں ہوتا, اور ثابت قدمی نہیں ہوتی. جو کرنا ہے وہ ایک دفعہ سوچ کے سمجھ کے کریں, اور پھر دیر از نو کمنگ بیک, اس پہ بس چل پڑیں. اپروچ چینج ہو سکتی ہے, راستے میں روڈ بلاکس آئیں گے, آپ سائڈ سے گزر جائیں, یو ٹیک این آلٹرنیٹ روٹ, آپ اس کی اپروچ چینج کر لیں, لیکن یو مسٹ ہٹ دیٹ گول پوسٹ. وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, واٹ ایور اٹ ٹیکس, نو میٹر واٹ, رین اور شائن, سنو اور آندھی ہے, طوفان ہے, جو مرضی جو مرضی. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, اینڈ ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو نیچے گیسٹ ریکمنڈیشنس کا فارم اٹیچ کیا ہے. اگر آپ خود یا آپ کے کوئی بھی جاننے والے ہیں, آپ کو لگتا ہے ہم ان کو ادھر بلا سکتے ہیں, ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں, تو پلیز اس فارم کو فل کریں. ویڈ لو ٹو ہیو یو آن دا شو, اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ, اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون.